السلام علیکم دونوں حضرات کو. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ذیشان صاحب السلام علیکم. وعلیکم السلام. خیریت سے ہیں آپ دونوں؟ الحمدللہ رب العالمین علی کل حال. جی ماڈریٹر صاحب آپ سنبھال لیں بھائی، آپ ماڈریٹر ہیں. نہیں، ماڈریٹر کی ضرورت ہی نہیں ہے. ماڈریٹر اچھا ہوتا ہے، ٹائم رکھتا ہے، سولو کراتا ہے. نہیں، ٹائم تو آپ بھی رکھ لیں گے، ٹائم کیپر آپ اچھے ہیں. وہ ان کو رہنے دیں. میں تو چاہتا ہوں کہ ماڈریٹر ہو تو بہتر ہے. نہیں، ماڈریٹر کا فائدہ کوئی نہیں نا، کیونکہ ماڈریٹر کیا آپ کو کسی بات پر پابند کر سکتا ہے؟ میں یا آپ اگر شرائط کی خلاف ورزی کریں گے تو ماڈریٹر کیا کر لے گا؟ وہ تو کوئی کسی کو، میں بھی آپ پہ کوئی وہ نہیں کرا سکتا نا، لیکن وہ ماڈریٹر آپ کو سمجھائے گا، آپ یا مجھے سمجھائے گا اگر کوئی ایسی بات ہو. نہیں دیکھیں، کم سے کم اتنا تو ہو نا کہ شرائط جو طے ہیں ان کی پابندی تو ہو نا. ماڈریٹر صاحب آپ کچھ کہنا چاہیں گے بھائی؟ ماڈریٹر صاحب کو بات کرنے دیں. ہماری حضرت آپ کے آنے سے پہلے بات ہو گئی. شان سعیدی صاحب کہہ رہے تھے کہ ہم ڈائریکٹلی بات کریں گے. آپریٹر صاحب نے کہا ٹھیک ہے، حسن العیاری صاحب سے بھی بات کرتے ہیں. باقی تو آپ لوگ دونوں اگر ڈائریکٹلی بات کرنا چاہتے ہیں تو ڈائریکٹ صحیح ہے، اگر مجھے بیچ میں رکھنا چاہتے ہیں تو میں تو حضرت بیٹھا ہوں. میں نہیں، ماڈریٹر کے فائدے ہوتے ہیں نا ایک دوسرے کو مقاطعے کو روکنے کے لیے. اگر آپ، لیکن مجھے آپ سے یہ ہے کہ آپ خاموش ہو کے نہ بیٹھے نا. اگر وہ آپ پروگرام کو چلائیں، آپ ہوسٹ بن جائیں نا. میرا تو یہ آپ سے تقاضا ہے. نہیں، ہوسٹ کیسے بن جائیں ہم؟ میں نہیں مانتا نا. ماڈریٹر کے بغیر بات چیت ہم کریں گے. پہلے بھی تو ماڈریٹر کو سالس ہمیشہ اچھا ہوتا ہے شیخ صاحب. سالس کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ اگر میں آپ کی بات کو کاٹوں نا، سالس یہ نہیں ہے نا، یہ آپ کی پارٹی کا ہے نا، سالس نہیں ہے نا. سالس ہوتا تو اور کیا چاہیے تھا؟ تو آپ اپنا آدمی لے کے آؤ. اپنا آدمی لے کے آئے آپ اپنا کوئی آدمی لے کے آئے نا. اپنا آدمی لایا تھا پہلے، جب شرائط طے ہو رہی تھی میں اپنا آدمی لایا تھا. تو ابھی لے کے آؤ نا اپنا. یہ کہ آپ الزام لگا رہے ہیں کہ میرا آدمی ہے، حالانکہ میری ایک دو دفعہ ان سے بات ہوئی ہے قلندر صاحب سے، اور یہ بھی پٹھان ہے، جماعت مخالف سے تعلق رکھتے ہیں. آپ کہتے ہیں یہ میرا آدمی ہے. چلیں آپ اپنا آدمی لے کے آؤ. پیچھے جو علم لگا ہوا ہے اسی کو سائڈ پہ کروا لیتے ہیں. ٹھیک ہے، مجھے نہیں پتا تھا یہ علم کس نے لگایا اس نے. وہ دیکھیں کیا پیچھے لگایا انہوں نے ریڈ. اب یہاں پہ طارق صاحب جو ہیں، طارق صاحب کہاں ہے بھائی؟ طارق صاحب کراتے تھے نا. مجھے ابھی ان کا علم ابھی نظر آیا بھائی کہ انہوں نے علم لگایا، شاید یہ شیعہ ہو گئے، مجھے نہیں معلوم. طارق صاحب یہاں پہ تھے. پہلے تو آپ کو چلے عالم ہٹا کے بیٹھ جاؤ بھائی، عالم ہٹا کے بیٹھ جائیں، اس کی خوش ہو جائیں گے. یہ حضرت نہیں آپ نے ایسے ہی علم بندہ ہی نہیں ہوگا، بس میں اور آپ ہوں گے بس. یہ حضرت آج میں جہاں پہ بیٹھا ہوں یہاں پہ پیچھے سائڈ میں یہ ونڈو تھی تو اس لیے یہ میں نے لگا دیا. ہاں اس لیے علم لگا دیا تھا نا. یار ادھر یہ بھی ہے، یہ بھی ہے، یہ بھی ہے، میرا اپنا یہ بھی ہے. ایسے نہ کرو. ہاں وہ ایسے آرٹ ورک ہے بھائی. نہ 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 نہ. تو بھائی سنی کوئی علم لگا کے پیچھے بیٹھتے ہے بس. آپ نہیں یار، علم اور چیز ہے، پہچان ہے، ایک محبت کی بات نہیں ہو رہی یہاں پہ. یہ تو اگر شروع سے اس طرح چل رہا ہے تو پھر آگے کیا بنے گا یار؟ آپ ان کی طرفداری کر رہے ہیں تو طرفداری ابھی تک انہوں نے کیا کیا ہے بھائی؟ ہم صرف یہ کہتے ہیں کہ آپ بات کریں آپس میں. حالانکہ میں سچی بتاؤں، میں نے حسن العیاری کے سے پہلے میں نے آپ کو زیادہ تر دیکھا ہے. میں زیادہ تر آپ کو یار آپ نے مجھے دیکھا ہے یا نہیں دیکھا؟ میں میرا آپ کے ساتھ کوئی لینا دینا نہیں، کوئی جھگڑا نہیں. آپ سائڈ پہ ہو جائیں کائنڈلی، میں آپ سے ریکویسٹ کر رہا ہوں. تو ٹھیک ہے، آپ سائڈ پہ ہو جائیں. ادھر دیکھ لے، ادھر اور بھی نہیں ذیشان صاحب، مجھے کوئی بھی نہیں چاہیے. دیکھیں جب میں چاہتا ہوں نا، تھی میں چاہتا ہوں کہ سالس موجود ہو. ٹھیک ہے نا؟ تو پھر یہ تو ڈیڈ لاک ہو گیا نا. ابھی نہیں ڈیڈ لاک کیا ہے مناظرہ. سالس کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ آپ دیکھیں، ہم پچھلی دفعہ آپ سے بات ہوئی تھی. شیخ صاحب آپ سن لیں نا. شیخ صاحب پچھلے ہفتے آپ سے بات ہوئی تھی، آپ مجھے بات نہیں کرنے دے رہے تھے.
آپ نے میرے ہر جملے کو لا کاٹا حول ہے، ولا قوت الا باللہ ٹھیک ہے العلی نا؟ العظیم ہاں لعنت اللہ علی الکاذبین. میں آپ کو بات ہم، نہیں کرنے دے رہا تھا. اس بالکل قدر جھوٹ، بالکل اس قدر بالکل بلنڈر. آپ بہت ہی ڈرے ہوئے تھے، خوف زدہ تھے، مجھے بات ہی نہیں کرنے دے رہے تھے، مجھے میری اچھا، باتوں کو خوف کاٹ زدہ رہے بندہ تھے. بات نہیں کرنے دے رہا تھا. ماں ہاں صدقے بالکل جائے. ہائپر ہو گئے تھے نا. واہ جی واہ، واہ جی واہ، کیا پچھلی دفعہ کہنے بات بھائی یہ تھوڑے تھی ہے. تو یہ ذیشان بندہ صاحب خوف زدہ بہانہ بھی تھا بنانے اور کے چکر بات میں بھی کہ نہیں یہ کرنے بہانہ دے رہا بنا تھا. کر یہاں سے آپ بھاگ پر جائیں. چڑھا ہوا بھی تھا اور خوف زدہ بھی تھا. یہ خوف زدہ شیخ اس صاحب، لیے تھا چھاپا بیٹھے گا شیخ پیچھے. صاحب، ذیشان سعیدی صاحب میری ایک بات سنیں. پچھلی دفعہ حضرت علامہ حسن ہاں الہیاری ہاں صاحب ہاں، ذیشان صاحب تھوڑے سے آئے تھے. القاب اور لگاؤ، حجت الاسلام والمسلمین بھی لگواؤ وہ صاحب. بات کرنے دو نا ذیشان، کسی کو دوسروں کو بھی بات کرنے دو بھائی. تو یار جب اسے بات ہی نہیں کرنی، وہ اسے خاموش بات ہو ہی جاؤ، نہیں بات کرنی. کرنے دو، میں آپ نے سے بات کرنی ہے کرنی نا. آپ بولیں گے تو بات میں نے ان کی کرنی ہے. بات سننی ہے، آپ خاموش ہو جاؤ. میں نے سننی، کیا 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 میں کہنا کیوں چاہتے ہیں سنوں؟ قلندر بھائی؟ میں کیوں سنوں؟ میں آپ پچھلی کا دفعہ پابند ہوں. جب مفتی بات میں کرنے دو ان کس کی کو. بات ذیشان کیوں سعیدی سنوں؟ صاحب آئے تھے نا، تو وہ صرف کچھ سوالات کر رہے تھے اور شرائط کے لیے طے کرنے کے لیے آئے تھے، لیکن وہ سوالوں سے نہ پھر مناظرے کی صورت ایک اختیار کر گئی. شروع میں آپ دیکھیں، میری بات سنیں، اس قدر جھوٹے ہیں. آپ نے کہا جی کہ میں نے اللہ یاری سے زیادہ آپ کو سنا ہے اور آپ کو میرا نام نہیں پتا. محمد ذیشان آپ مجھے ذیشان سعیدی کہہ رہے ہیں، مجھے ذیشان سعیدی کوئی بھی نہیں کہتا. اسعد آپ کے نے نام مجھے کے ساتھ سنا اور بھی اور لکھا میرا ہوتا نام تھا. بھی نہیں پتا آپ کو. اور مجھ سے آپ کو زیادہ سنا ہے. انٹرنیٹ وغیرہ پہ انسان کسی کو سنتا ہے، پورا نام کسی کو یاد نہیں اور ہوتا، کوئی بات نہیں نہیں. ہے، محمد ذیشان سعید ہے. ہاں تو سعیدی تو نہ اور شیخ کہیے نا آپ. صاحب اگر آپ نے مناظرہ نہیں کرنا، مناظرہ سے بہانہ کر کے بھاگ جانا ہے، سیدھا سب کو پتہ چل جائے گا بھائی. یہ آپ بہانہ اگر کریں، مناظرہ کرنا ہے اپنی تو ٹیم 2 کو منٹ بٹھا حوصلہ کر، کرو، دوسروں کو بھی اپنی بات کرنے ٹیم دو. کو بٹھا ش- کر آپ ڈرامہ شیخ کر رہے ہیں صاحب، سارا. شیخ صاحب، اپنی ٹیم کو بٹھا کر ڈرامہ کر رہے ہیں آپ. شیخ صاحب دیکھیں، دوسروں کو بات کرنے دیں. ہم آپ کے نقطۂ نظر سمجھ شیخ گئے ہیں. آپ صاحب، ہمیں الزام لگا رہے ہیں کہ ہم نہ نے کہیں یہاں پہ مجھے، اپنے آدمی کو لیکن لایا. بات ماننے میں شیخ صاحب پلیز بات نہ کاٹیں، 1 منٹ سن لیں دوسروں کا بھی. کیوں نہ کاٹوں؟ کیوں کیوں نہ نہ کاٹوں کاٹوں میں؟ بات؟ میں کہہ اور رہا بھائی ہوں بات دلیل نہیں ہو منظور سکتی، ہے. یہ بھاگنے کے لیے آیا بھائی. لوگوں کیوں جان نہیں لو، ہو یہ سکتی؟ شخص پہلے یہ مناظرہ نہیں کر اپنے سکتا. حسن سے بات کرتے آج رہے تو یہاں بیٹھے. پر یہ اپنا کفر کا اقرار نہیں کر سکتا، اس لیے بہانہ بنا کے بھاگ رہا ہے. کیوں کاٹوں؟ بات کیسے ہوگی؟ یہ اقرار میں کر سکتا ہوں، نہیں کر سکتا. اِنَّ بَعْدَ ظِنِّ اسم قرآن کے صریح خلاف ورزی کرنے والے شخص، تجھے اتنا نہیں پتا؟ دوسروں کو کسی کے بارے میں شیخ ایسی باتیں صاحب بتا دوسروں رہے کو تو بات کرنے دو کہ دوسرا شخص کیا کہنا بھائی چاہتا آپ ہے. کریں باری نا. باری بات کریں نا. دیکھیں، بات آپ کریں گے تو ہم سنیں گے. تو میں اگر بات کوئی کرنا تیسرا چاہتا ہوں، بندہ آپ میں لا بات لیں کرنا تو چاہتا ہم ہوں. خاموش ہو نہیں جاؤ سنیں پھر. گے. ہاں، بات پھر سنو آپ پھر. بولو. دیکھو، ہاں، آپ خود بولو. ہاں اب بات نہ کرو آپ. دیکھو محترم ناظرین، یہ شخص نہایت مجھے اس کے علمی قابلیت کا پتہ ہے. مجھے بخوبی اندازہ ہے کہ یہ پہلے ہی 5 منٹ میں آؤٹ ہو جائے گا. اس کو خود بھی یہ بہت ڈرا ہوا ہے، خوفزدہ. پچھلے ہفتے بھی آیا تھا، خوف کے آثار اس کے چہرے پہ پیدا تھے. اور آج بھی یہ کسی اس مناظرہ کرنے نہیں آیا، یہاں پہ جھگڑا کرنے اور بہانہ کر کے یہاں سے ہاں، بھاگ مدعا جانا کرنے ہے. آیا ہوں. بات کرنے دو نا پلیز. آپ نے خاموشی سے سننا میرے جملے، چاہے کتنے تلخ ہوں یا باطل ہوں، آپ نے سننا ہے. سن لو. تو اس نے بھائی بہانہ تو کر کے یہاں تمہاری سے بات بھاگ جانا سننے کے ہے. لیے آیا ہوں دیکھو، نا. سن لو مناظرہ پلیز. شروع کرو. پھر شروع ہو گیا بھائی. مناظرہ شروع کرو. پلیز مناظرہ شروع کرنے سے کرو. پہلے میری بات سنو پلیز. پہلے میری بات اس بندے کو سائڈ پلیز کرو مجھے اور بات بولو. کرنے دو نا. یہ چلو کیسا بولو. شخص ہے؟ تو یہ محترم تم نے ناظرین، پلیز کہا ہے، اس لیے پچھلے کہہ ہفتے دیا. چلو. پلیز بولا، 10 مرتبہ کہتا ہوں پلیز مجھے بات کرنے دو. 10 بستہ کہتا ہوں مجھے بات ہاں، کرنے چلو دو، بولو، بولو. چاہے میری بات غلط ہو، بولو. لوگوں کو سننے دو. ہاں مجھے پتہ ہے کہ آپ میری بولو. بات سے اتفاق نہیں کریں گے، لیکن لوگوں کو سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں. تو عرض یہ ہے میرے محترم ناظرین کہ اس شخص کو مناظرہ کرنے کے آداب نہیں آتے. یہ کہتا ہے میں جانشین امام المناظرین ہوں. ان کے والد صاحب کوئی مناظر رہے ہوں گے، اس کو شخص کو نہیں آتا. اور پچھلے ہفتے بھی اس نے مجھے بار بار میری بات کو کاٹا ہے، میری بات کو قطع کیا، قطع کلامی کیا. آج بھی ابھی 5 منٹ ہوئے ہیں یہ آیا ہے، کسی کو بات کرنے نہیں دے رہا. میرا ایک جملہ ختم نہیں ہونے دے رہا، فوراً کاٹ دیتا ہے. تو اس لیے ثالث کی اشد ضرورت ہے. ثالث اس لیے مناظرہ شروع کرو. پلیز مجھے بات کرنے دو. پلیز مجھے بات کرنے دو. مناظرہ شروع کرو. پلیز مجھے بات کرنے دو. پلیز مجھے بات کرنے دو. میرا جملہ ختم نہیں ہوا. 10 مرتبہ 10 بستہ کہا کہ مجھے بات کرنے دو. 10 بستہ کہہ رہا ہوں مجھے بات کرنے دو. تو اس شخص کو نہیں آتا بھائی مناظرہ کے آداب، گفتگو کے آداب. یہ مسجد میں کسی مولوی کا موٹا سا لاڈلا سا بیٹا ہے
کھلا کھلا کے اس کو لڈو اتنا موٹا ہو گیا. اس کو ادب نہیں سکھایا اس کے والد صاحب نے کہ اگر کسی شخص سے مناظرہ کر رہا ہوتا ہو تو اس کے بیچ کے میں بات نہیں کرتے. خاموش ہو جاؤ, یاد کرو, خاموش ہو جاؤ, مجھے بات کرنے دو, مجھے بات کرنے دو, خاموش ہو جاؤ. نہیں, جب تم تصحیح کرو گے تو پھر جواب نہیں ملے گا. تو بات کرنے دو, ادب ہے تو بات کرنے دو نا. ادب نہیں ہے, تم مناظر کرنے کے لیے آئے یا نہیں ہو. مجھے یقین ہے کہ تم پہلے 5 منٹ میں آؤٹ ہو جاؤ گے. لینے کے لیے آیا ہوں. کیا لینے آئے ہو؟ حسن العیاری صاحب کو بات کرنے دو, اس کے بعد آپ کی باری آ جائے. کیوں جھگڑ رہے ہو یار؟ میں نے آپ سے بات ہی نہیں کرنی. تو دیکھو, تم اگر آپ کہتے ہو, ذیشان صاحب کہتے ہو کہ یہ ہمارا آدمی ہے, تو آپ اپنا آدمی لے کر, کیونکہ میں آپ کے ساتھ سالس کے بغیر بات کرنے نہیں کر سکتا, کیونکہ آپ ایک گستاخ بے ادب آدمی ہو. ابھی پھر بات کاٹ رہی ہے اس سے میری, آپ میری بات کاٹ رہے ہیں, مجھے بات کٹنے دو. نہیں دوں گا میں آپ کو. شیخ صاحب میں 10 بس عرض کر رہا ہوں, میری بات سنیں آپ. کسی کو نہیں لینا شیخ صاحب, کسی کو نہیں لینا. شیخ صاحب میری 10 بس عرض کر رہا ہوں, میرے جملے سن لو. دیکھیں گفتگو تب ہوتی ہے, آپ کو اتنا نہیں پتا. 2 منٹ بات, 1 منٹ بات کرنے دو, 2 منٹ نہیں 1 منٹ بات کرنے دو. دیکھیں, ہم یہاں پر مناظرہ اس لیے کرتے ہیں, مناظرے کا فائدہ تب ہوتا ہے کہ ہر فریق اپنے وقت میں آرام سے اپنے دلائل پیش کر سکے, دوسرے کی اس کی بات کاٹے بغیر. میں نے پچھلے ہفتے جو آپ کو دیکھا نا, آپ میں یہ ادب اور احترام نہیں ہے. آپ کو بالکل پتہ نہیں ہوتی علمی گفتگو ہوتی کیسی ہے. آپ دوسرے کی بات کو تحمل نہیں کر سکتے, برداشت نہیں کر سکتے. وہی لمحے جو آپ کے ذہن میں جو آئے اسی وقت آپ کاٹ دیتے ہو سامنے والے کی بات کو. تو اس لیے میں چاہتا ہوں کہ یہاں پہ سالس اس لیے موجودگی ضروری ہے, کیونکہ میں پھر اگر میں آپ پہ چیخوں نا کہ تم چپ ہو جاؤ, میری بات سنو, تو میں تو فریق مناظر گفتگو, تو پھر گفتگو میں وہ شاؤٹنگ میچ ہو جائے گا. لیکن اگر سالس بیٹھا ہے, میں کچھ نہیں کہوں گا. وہ اگر میں آپ کی بات کو کاٹوں, مجھے ڈانٹے گا کہ بھئی آپ خاموش ہو جاؤ, سامنے والا بات کر رہا ہے. اور اگر آپ بات کریں گے تو وہ آپ سے کہے گا کہ آپ خاموش ہو جائیں, اس کی باری ہے. تو یہ نہایت اہم ہے. اگر آپ سن لو بات, نہ منہ نہ کھولو اپنا. اگر آپ کہتے ہیں کہ بھئی یہ قلندر صاحب آپ کو منظور نہیں ہے, آپ یہ ہمارا آدمی ہے, بالکل آپ کی, ہم نہیں کہتے کہ قلندر صاحب کو ہم مان لیں. آپ اپنا کوئی آدمی لے کے آئیں شیخ صاحب, آپ کا جو آپ کے لیے مورد اعتماد ہے کہ اچھا ماڈریٹر ہے, اس کو لے کے آئیں. آج تیار نہیں ہے تو آج مناظرہ نہیں, کل لے کے آ جائیں, پرسوں لے کے آ جائیں, ٹھیک ہے نا, کسی اور دن لے کے آ جائیں. یہی بات ہے, تو آج لے کے آؤ, یہی بات ہے. بات نہ کاٹو نا. جان چھڑا رہے ہو, جران چھڑا رہے ہو. عرض یہ ہے, میں نے اپنا نقطۂ نظر بیان کر لیا ہے. اگر آپ کے پاس کوئی ماڈریٹر نہیں ہے تو ہم نے قلندر صاحب کو تہیا کر رکھا ہے. ہم ماڈریٹر کے بغیر, شیخ صاحب آپ دوسروں کے بات نہ کاٹو نا شیخ صاحب, پلیز دوسروں کی بات نہ کاٹو پلیز. جب میں خاموش ہو جاؤں آپ بات کر لینا, باری باری بات کرتے نا. آپ میں اتنی تمیز نہیں ہے. دیکھیں عزیزو, یہ تو اگر میری بات ختم ہو تو خاموش ہو جاؤں گا نا, میری بات ختم ہونے دو تاکہ خاموش ہو جاؤں. تو ہمارا شرط یہ ہے شیخ صاحب کہ ہم ماڈریٹر کے بغیر مناظرہ نہیں کرتے. آپ مناظرہ کیوں نہیں شروع کر رہے؟ آپ کرنے دیں گے تو کریں گے نا. ماڈریٹر کے بغیر مناظرہ کرنا پڑے گا. ہاں یہ ہمارا شرط ہے, ہم نہیں کرتے اس کے بغیر, ختم ہے. آپ جھوٹ بولتے ہیں, آپ کرتے ہیں نہیں, آپ کے ساتھ نہیں کریں گے نا. آپ بدتمیز آدمی کے ساتھ نہیں کریں گے جو دوسروں کے بات کو کاٹتا ہے, اس کے ساتھ نہیں کریں گے. آپ کے لیے تو آج میں بڑا کچھ کروں گا. ابھی تو میں نے صرف آپ کے کندھوں پر ہاتھ رکھا ہے, ابھی دوائی بھی لگانی ہے. بہرحال میں نے اپنا نقطۂ نظر پیش کیا ہے. آپ بتائیں کہ آپ ماڈریٹر کو قبول اگر نہیں کرتے ہیں, اپنا ماڈریٹر لے کے آؤ بھائی. اپنا ماڈریٹر کے بغیر میں گفتگو آپ سے نہیں کرتا بھائی. مناظرہ شروع کرو بس, میں تو یہ کہہ رہا ہوں. دیکھیں جب شرائط مناظرہ پہ آپ اتفاق نہیں کریں گے تو مناظرہ کیسے ہو سکتا ہے؟ مناظرہ میں تھا ماڈریٹر, یہ دنیا میں ہر جگہ ہے. آپ نے بولا تھا کہ میں ماڈریٹر نہیں رکھوں گا, آپ نے بولا تھا. یار نہیں, میں نے کسی کے ساتھ بات چیت نہیں کرنی. میں نے آپ کے ساتھ بھی, شاید آپ کا نام طارق, اور بات چیت آپ نے مناظرہ مجھ سے ہی کرنا ہے. اس نے ٹائم رکھنا ہے, اس نے آپ کو روکنا. اگر آپ نے کسی کا کلام کاٹا ہے, ٹائم آپ بھی رکھ لیں گے, آپ اچھے ٹائم کیپر ہیں. میں آپ کو روک نہیں سکتا. جب آپ مجھے میری بات کو کاٹتے ہیں نا, میں آپ کو نہیں روک سکتا. وہ آپ کو یاد دہانی دلا سکتا ہے نا. آپ نے پہلے کہا تھا کوئی کسی کو نہیں روک سکتا. وہ آپ کو جب یاد دے گا, یاد دہانی دے گا تو لوگوں کو پتہ چل جائے گا کہ سالس کس کو روک رہا ہے. ہر مناظر میں ماڈریٹر ہوتا ہے.
بالکل بالکل آج تم کہہ رہے ہو کہ میں بالکل ہم نے کے بغیر ماڈریٹر نہیں رکھنا کروں گا۔ بہت عرصے سے شروع کیا ہے. یہ وعلیکم بہانے ہے السلام، بھائی، لیکن اس آپ شخص کے نے ساتھ ہم اس شخص کو بات چیت نہیں مناظرہ کریں نہیں گے۔ آتا. دنیا میں ہوسٹ ہوتا ہے، پروگرام کا ہوسٹ ہوتا ہے، ماڈریٹر آپ ہوتا کے ہے. ساتھ ہم بھائی بات چیت نہیں کریں گے۔ اگر آپ نے کہنا تھا کہ محترم آپ ماڈریٹر نہیں دوستی رکھنا ہیں، نا، ہم آپ کے کہہ ساتھ دیتے کہ نہیں بات ہوتا. چیت نہیں کریں گے۔ آپ ہم ادھر صرف آئے بھی اللہ تھے یاری پچھلے کے ساتھ ہفتے، بات چیت کریں گے۔ آپ کے ساتھ پچھلے ہفتے گفتگو بھی ہوئی، تو اس وقت ایک ماڈریٹر تھا. اس وقت کہہ دیتے نا کہ ماڈریٹر نہیں چاہیے ہمیں. یا پھر سونامی صاحب نے میں نے ماڈریٹ کیا تو تھا نہیں آپ کے کہا کلام تھا، کو. پورے کو کیا تھا۔ اور جھوٹے شخص کتنے جھوٹ بولتے ہو، اور سارا تھوڑی کیا تھا، وہ تو بیچ میں آ گیا تھا، تو میں نے صرف ایک منٹ تمہیں بھائی، آج کے ایک دن کے لیے میں ایک منٹ طارق گھیرنے بھائی کو کے ایک منٹ کے لیے لاتا ہوں. تمہیں آپ لے بھائی کر طارق آیا صاحب سے تھا۔ بات کرو. آج پھنسے بھائی ہو آپ تو کہتے بھاگ ہیں کہ رہے ہو۔ یہ طارق بھائی کو آنے دو. چلیں طارق بھائی آپ کو سنبھال مناظرہ لیں. کرو یار، طارق بھائی مناظرہ سے کرو بات کریں جلدی آپ. سے۔ السلام علیکم طارق بھائی، خیریت سے ہیں انشاءاللہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جناب محترم قابل واجب التکریم علماء کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. علیکم السلام ورحمۃ اللہ تعالی وعلیکم وبرکاتہ. السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جناب لیکن محترم، آپ کے ساتھ شیخ، آپ جو بھی ہیں، پیارے ہیں، محترم ہیں، آپ سائڈ پہ ہو جائیں، بات اللہ یاری کے ساتھ ہے۔ نہیں ہم تو بات نہیں، ہم تو صرف آپ کو سلام عرض کرنے کے لیے آئے، ہمیں کوئی شوق وہ نہیں. ہو گیا، اب جائیں، وہ ہو گیا، اب جائیں۔ اچھا ٹھیک ہے، جائیں تو آپ ہی چلے جائیں، ہم کیوں جائیں؟ ہم ان کے پلیٹ ٹھیک ہے، فارم پہ. اللہ یاری کہہ دے، ہم چلے جاتے ہیں۔ ہاں اللہ ویسے یاری بھی اللہ کہہ یاری دے دل سے یہی چاہ رہا ہے کہ آج ہم چلے جائیں۔ کہ اللہ یاری صاحب نہ نے نہ، وہ مجھے موٹا کہے اس وقت آپ چپ کر کے منہ میں دہی جما کر بیٹھے رہیں۔ نہیں، میرے سامنے، ہاں، اللہ میرے یاری پہ سامنے لعنت، اللہ یاری پہ لعنت ڈل گئی، اس نہیں کے نہیں اپنے آپریٹر نے لعنت ڈال دی۔ علامہ یہ صاحب، ہماری فتح کی پہلی ایک خوشخبری علامہ صاحب ہے کہ اللہ آپ یاری کے آپریٹر نے اللہ یاری پر لعنت ڈال دی ہے۔ آپ دیکھیں، ہم بھی اہل سنت والجماعت سے تعلق ہے. میں اپنا تعارف کراؤں گا، آپ مطمئن ہوں گے، آپ کو پورا وقت دیا جائے گا اللہ کے فضل و کرم نہیں، سے. آپ ہم سے تو چاہتے ہیں کہ ان آپ کو شکست ہو، آپ دنیا کے ہم تو انتہائی سچے انسان بھی ہوں، تب بھی میری آپ بات قابل احترام ہیں، جی لیکن موڈریٹر کے طور پر ہمیں کوئی بھی قبول نہیں۔ اور وہ بات آپ کی درست ہے، ٹھیک ہے. آپ سے بعد میں بات چیت کر لیں گے، نہیں جتنا نہیں کوئی ٹائم آپ کہیں گے آپ سے بات چیت نہیں کر نہیں لیں کوئی گے۔ بات نہیں. میں نے بات کیوں نہیں کرنی؟ میرے تو آپ اہل سنت کے، آپ وکیل صحابہ، وکیل اہل سنت فرام پاکستان سے آپ گفتگو فرما رہے ہیں. ہم آپ کی گفتگو سننا چاہتے ہیں، اور بہت سے اشکالات، اعتراضات اس جو حضرت صاحب ہیں ان کا، بس یہ ہم شکر گزار ہیں کہ یہ ہمیں اپنے پلیٹ فارم پہ دعوت دیتے ہیں، بیٹھ جاتے ہیں، گفتگو کرتے لیکن ہیں. تو آپ کے میری ساتھ ایک صرف 30 سیکنڈ بات سن لیجئے گا. 30 سیکنڈ. ہاں میں جی، نے بولیں۔ جناب محترم جناب پیر جمیل احمد صدیقی صاحب ہیں، بہت قابل احترام بزرگ ہیں، مجھ سے بڑے بھی ہیں. اور اسی طرح جناب علامہ غلام مصطفیٰ نوری صاحب ہیں، بہت بڑے عالم دین ہیں، مناظر ہیں، اہل سنت، وکالت وکیل صحابہ ہیں. تو ہم ان کے درمیان بیٹھے تھے، گفتگو کی تھی. اگر آپ کو پسند ہو تو میں کہتا ہوں کہ اگر یہ آپ کے ساتھ کوئی زیادتی جو انہوں نے الفاظ لیے ہیں، یہ انشاءاللہ واپس لیں گے آپ کے ساتھ، جو انہوں نے عزت نفس کے آپ کو مجروح ہوئی ہے جس سے، تو انشاءاللہ العزیز وہ ایسی بات نہیں ہوگی. ہم واللہ اللہ پہلے تعالیٰ، اس کو بولیں کہ الفاظ واپس لے پہلے، ہاں جی واپس لیں. یہ خود آپ اپنے الفاظ واپس لے لیا واپس لے۔ جی، واپس لے لیا. ان کی صحت اتنی سر زیادہ پتہ نہیں مجھے ہے، کیا پھر صحت بھی کم آپ ہے. قبول نہیں، کسی کی سر مجھے کسی کی پھر بھی آپ قبول نہیں۔ یہ اللہ جائے اللہ آپ تعالیٰ مناظرہ شروع کریں بس۔ اللہ کسی کی پرسنل جو رسپیکٹ ہوتی ہے، یا اس کے اوپر جسمانی یہ آزاد، بات آپ کی بالکل ٹھیک ہے، اس یہ بات پر آپ ڈیمیج کو نہیں میرا کرنا سلوٹ چاہیے. ہے۔ یہ اس ہاں، طرح نہیں یہ اچھا. میرا آپ کو سلوٹ ہے، اللہ یاری کو بھی شاید یہ کل آ جائے تو اچھی بات ہے۔ آ جائیں. تو ہم اللہ جانتا ہے، ہم سننا چاہتے ہیں کہ کوئی بڑے عالم نہیں آتے، چھوٹے عالم آ جاتے ہیں. تو وہ کچھ بیچارے میری طرح کو، ہم تو عالم بھی نہیں ہیں، میں تو صرف یہ ہے کہ آپ کو پورا موقع انشاءاللہ العزیز دوں گا. تو میں تو چاہتا ہوں اہل سنت کا کوئی آدمی ان کی یہ جو باتیں رد کریں. میرا اتنا تو مطالعہ نہیں ہے کہ میں ان کو مسلم سے، بخاری سے، صحیح ستہ سے، جو کتب ہیں ہماری اہل سنت کی، جو ہمارے مطلب اساسی کتب ہیں قرآن مجید کے بعد، ان کتب سے یہ حوالے پیش کرتا ہوں، ان کا رد کرنا، ان کی سند کو چیک کرنا. یہ ہم تو اس کے لیے بڑے اشتیاق ہے ہمیں اس چیز کا. 30 سیکنڈ ہو گئے ہیں، 30 سیکنڈ ہو ہاں، گئے ہیں تو محترم۔ آپ اگر پسند کرتے ہیں تو ہم یہ گفتگو سے انشاءاللہ استفادہ حاصل کرنا چاہتے ہیں. میرے علاوہ نہیں، اور بھی آپ ہمارے سنتے بزرگ رہیں، آپ سن کر استفادہ کریں۔
پلیز دیکھیں آپ سن کر استفادہ کریں. شیخ صاحب پلیز ان کو بات کرنے دیں, ان کو ہوسٹ بننے دیں, یہ ٹائم رکھے گا, اب گفتگو مہذب چلے گا پلیز. چیخنے کا میچ نہیں ہوگا نا, میں نہیں چاہتا یہاں پہ شاؤٹنگ میچ ہو. انہوں نے بات کر لی ہے. شیخ صاحب 10 بس آپ سے گزارش ہے, پلیز ان کو آپ ماڈریٹ کرنے دیں. یہ صرف ٹائم کیپنگ کریں گے اور گفتگو کو مہذب رکھیں گے تاکہ ہم ایک دوسرے پہ شاؤٹنگ میچ نہ کریں, علمی گفتگو ہو. پلیز ان کو ماڈریٹ کرنے دیں. یہ شیعہ بھی نہیں ہے, یاری صاحب نہیں, ایسے نہیں ہو, ایسا نہیں ہو. یا ہمارے بزرگ ہیں, یا بات مان لیں پلیز. وجہ بتائیں پھر, وجہ کیوں نہیں آپ ایک چلیں, اتنے لوگ دیکھ رہے ہیں, اگر آپ یہاں سے فرار نہیں کرنا چاہتے مناظرہ سے, آپ کوئی یہ نہیں ہے کہ جھگڑا کر کے بھاگ جانا چاہتے ہیں, تو آپ بتائیں وجہ کیا ہے, کہ ان کو آپ کیوں نہیں مان رہے, دلیل کیا ہے آپ کے پاس؟ کیونکہ یہ آپ کے بندے ہیں, میں نہیں مانتا. کوئی بھی بندہ آپ کو جو شرائط کی پابندی کروا سکے, مجھے یقین ہو, وہ ماڈریٹر بنے. اس کا جواب میں دینا چاہوں گا اپنا علامہ نہیں, صاحب. آپ نہ دیں, آپ نہ دیں, جواب دینے دینا, جواب دینے دینا. آپ نہ دیں نا جواب. میں اپنا ریکارڈ پیش کرنا چاہتا ہوں نا, میرے پاس جب اچھا ریکارڈ پیش کرنا ہے, ریکارڈ بھی بعد میں پیش کر لیجیے گا, الگ سے کلپ بات کرنے دیں ان کو پلیز. آپ نے بہتان لگایا نا کسی پہ, جواب سن لینا. نہیں, غلام مصطفیٰ کیا بہتان لگایا میں نے صاحب, یہ میرا آدمی ہے. نہیں ہے وہ, نہیں کوئی وہ, میں کسی اللہ تعالیٰ کا بندہ ہوں اور ایک عام انسان اور پاکستانی ہوں. مجھے کسی سے کوئی کر دے, میں عرض یہ کر رہا تھا کہ آپ جائیں, آپ کے ساتھ ہم بات چیت نہیں کرے رہے. میں کر رہا ہوں بھائی, میں کر رہا ہوں, آپ بات کریں طارق صاحب, میں کرتا ہوں آپ سے, بسم اللہ کریں. میں یہ کہہ رہا تھا کہ سب سے پہلے یہ نا, ان کی ایک محفل میں مجلس, یہ جو بھی اپنا پروگرام کرتے تھے, براڈ کاسٹ کرتے تھے, تو سب سے پہلے وہ میں شخص ہوں. میں یہ آپ کے توسط سے اور آپ کی اس مجلس سے یہ فائدہ اٹھاتے یہ بات تمام ناظرین کی خدمت میں عرض کرنا چاہتا ہوں. ڈاکٹر محمد زبیر صاحب تھے, وہ قابل آدمی ہے, 2-3 انہوں نے PhDs وغیرہ بھی کی ہیں. وہ عقیدہ امامت پر نہ بات کیا کرتے تھے, تو میں نے ان کے ساتھ نا 2-3 دفعہ سوال جواب کے لیے جو میرے معلومات تھی, اشکال اور اعتراضات ان کے سامنے رکھے, تو میں پھر ان کے ساتھ رابطہ کیا. میں نے ان کو سنا, فون نمبر لیا, لاہور سے ہیں وہ پہلا شخص میں ہوں. یہ جو طریقہ کار ہے نا آج کل جدت کے حساب سے, کہ انہوں نے کہا کہ جی وہ بات نہیں کرنے دیتے, وہ ٹوکتے ہیں, وہ زیادہ بولتے ہیں, ہم 2 منٹ بولتے ہیں, وہ 10 منٹ بولتے ہیں. میں نے ان سے بات کی, میں نے کہا نہیں, ہم بات کریں گے. کتنے برے ہیں اللہ یاری صاحب پورے چلیں, وہ اس وقت ان کا پلیٹ فارم تھا, وہ کہتے تھے میرے مقابل آئے نا, مد مقابل. وہ آپ تو مناظرے کے بارے سمجھتے ہیں نا, مناظر کے کچھ اصول اور قواعد میں یہ بھی ہے کہ اس کے ہم پلہ ہو نا. تو وہ میں نے کہا جی آپ کے ہم پلہ بھی ہیں, سب کچھ ہیں, ہمیں برابر کا ٹائم دیا جی. یہ پہلا میں شخص ہوں. ان کے پروگرام میں صرف سوال و جواب ہوتے تھے, کوئی مناظر نہیں ان کے سامنے آیا. میں مناظر لے کے آیا تھا اور اس کے درمیان میں ماڈریٹر میں رہا تھا. اس کے بعد میرے پاس 12 کے قریب بڑے بڑے جید علماء کے بیٹے اور ان کے شاگرد اور ان کے جو پی اے ہوتے ہیں, جو اسسٹنٹ, یا وہ خود بھی پیر جمیل صاحب خود مجھ سے بات کر, میں 2 میں نے ان کے کرائے ہیں. غلام مصطفیٰ نوری صاحب کے میں نے کرائے ہیں, عبد الحلیم انگلینڈ سے میں نے ان کے کرائے ہیں, اور جناب بہت بڑے اچھے آدمی ہیں. تو انہوں نے کبھی بھی, اور میرے ساتھ ابھی بھی وہ رابطے میں ان کا تعلق. ابھی منیر چشتی صاحب ہیں, بہت بڑے علامہ ہیں, اور جو ہمارے قومی نیشنل ٹی وی ہیں ان پر بھی آتے ہیں سوال جواب میں نا, بہت سے پروگرام میں شرکت کرتے ہیں. تو وہ مجھے کہتے ہیں طارق صاحب میرا ان سے نا اس موضوع پہ مناظرہ رکھا دیں. تو میں نے کبھی, الحمدللہ میں اہل سنت والجماعت سے میرا تعلق ہے. میں یہ ہے کہ ٹھیک ہے, وہ بھی ایک عالم دین ہے اپنے مسلک کے حساب میں, تو میں ان کا بھی احترام میرے لیے ہونا ضروری ہے. اور لائیو جا رہا ہے, پوری دنیا آل اوور دا ورلڈ سن رہی ہے, تو میں اس لحاظ سے ان کا بھی احترام ہے, آپ کا بھی بسادہ احترام ہے. اگر آپ بات کرنا چاہتے ہیں تو ہمیں اس سے استفادہ ہوگا. اور جو ہمارے اہل سنت میں لوگ, یہ تحریف قرآن کے بارے میں یہ آپ کا موضوع ہے, اس میں اگر گفتگو ہو جائے تو بسم اللہ. میں تو خود نہیں بھی ہوں گا تو میں پیچھے ہٹ کے سنوں گا, میں سنوں گا ضرور آپ کو. جی آپ سنیں بس سائیڈ پہ ہو کر. شیخ صاحب انہوں نے آپ کو بتا دیا ہے کہ اہل سنت سے تعلق رکھتے ہیں اور یہ گفتگو کو مہذب رکھیں گے. یہ بزرگ اور رسیدہ ہیں. اگر گفتگو کے دوران ایسا لگا کہ یہ میری طرفداری کر رہے ہیں تو لوگوں کو پتہ چل جائے گا, یہ پوشیدہ نہیں رہے گا. مگر انہوں نے اگر میری طرفداری کی ہے, جانبداری کی, لوگوں کو پتہ چل جائے گا, ناظرین کو پتہ چل جائے گا. دیکھیں ابھی میرے آپ سے جو گفتگو ہوئی ہے نا, ابھی 5 منٹ پہلے, آپ مجھ پہ چیخیں, میں آپ پہ چیخا ہوں, ٹھیک ہے نا. میں نہیں چاہتا, علمی گفتگو چیختے ہوئے نہیں ہو سکتا, ایک دوسرے کے قطع کلامی کرتے ہوئے میں دلیل نہیں دے سکتا اگر آپ میری بات کو کاٹیں, اور اسی طرح آپ بھی دلیل نہیں دے سکیں گے اگر میں آپ کی بات کو کاٹوں یا ہم موضوع سے نکل جائیں, ٹھیک ہے نا. ایک ایسا ثالث شخص جو ماہر ہو, ہم دونوں کو یاد دہانی کرے اور ہم دونوں اس کا احترام کریں,
ٹھیک ہے نا, چیز یہ کی بہت ہی آپ ضروری ہے. کرائے گا. سن لے شیخ صاحب, اس شیخ چیز صاحب, کی اس بات شیخ کی صاحب کیا اگر گارنٹی ہے, دیکھیں شیخ صاحب, اگر اس آپ کو بات جو کی کیا شکوہ ہے, گارنٹی ہے آپ کو کہ شکوہ یہ ہے شیخ صاحب, شرائط کو پورا کروائیں گے؟ شیخ صاحب, کیا شیخ صاحب, اگر گارنٹی آپ کو ہے؟ یہ شکوہ ہے کہ یہ میرے آدمی آپ ہیں, شرائط آپ رکھیں اپنا نا آدمی قبلہ. بٹھائیں. حضور میں آپ کو 10 حضور دفعہ کہ آپ اپنا آدمی آپ بٹھائیں. نہیں حضور آپ کو شرائط شرائط تو بتائیں ہو نا. گئی ہیں, شرائط ہو گئی ہیں. آپ کائنڈلی آپ ان شرائط کی پابندی نہیں کروا سکتے. آپ کو نہیں پتا احادیث متواترہ کیا ہوتی ہیں, کیوں نہیں پتا اور مجھے, کیوں جی آپ اتنے کیسے آپ کو نہیں دعویٰ کر پتا. سکتے ہیں حدیث متواترہ کیا ہوتی یہ ہے؟ بتائیں کیسے؟ جیسے اللہ یاری دعویٰ کرتا ہے, جیسے اللہ یاری کہہ رہا تھا کہ یہ 5 منٹ میں بھاگ جائے گا, اس وقت تو آپ بولے نہیں, اتنے آپ اس کے تو ساتھ میں ہیں. تو ابھی آیا ہوں قبلہ, آپ کی کچھ میں تو ابھی جوائن پہلے کیا, میں نے ابھی تو سن ابھی لیں نا, پھر اللہ یاری نے پہلے کہا ہے نا کہ یہ 11 5 سے منٹ میں بھاگ جائے گا. کچھ بعض محدثین نے کہا ہے 11, کسی نے 13, کسی نے 14, اس کی تعداد ایک نہیں ہے مختصر حدیث متواترہ, اور مختلف راویوں, ایک حدیث کے ایسا نہیں ہے کہ ایک حدیث ہے اس کی ایک ہی سند اور اس کو 50 جگہ پہ بیان نہیں, کر. ہاں آپ جی, جو بھی ہیں. آپ کیسے کہہ سکتے ہیں حدیث متواترہ ہمیں پتہ نہیں ہے, یہ اتنا اچھا, مطلب ہے. متواتر لفظی کسے بولتے ہیں جو اس نے پیش کرنی ہے آج؟ ہیں؟ متواتر لفظی کسے نہیں, بولتے ہیں جو آج میں تو متواتر سند کی شیخ بات, صاحب, شیخ لفظی بھی صاحب, ہو سکتا ہے کہ وہ یہ سب عالم متن دین نہیں ہے, ان کا کام ہے نہیں, متن اس کا شیخ ملتا صاحب, ہو. شیخ صاحب, ان کا متواتر اس کا کام متن یہ ملتا نہیں ہو. ہے, یہ کوئی فیصلہ نہیں سنائیں گے کون جیت گیا کون نہیں جیتا, یہ صرف وقت رکھیں گے, اور یہ اگر کسی نے دوسرے کی بالکل. توہین کی ہے تو اس کو اور روکیں گے کہ بھئی توہین نہ کرو, دوسرے کے بعد میں نہ کاٹو, ان کا یہ کام ہے. بھی دیتا ہوں کہ دیکھیں وہ ہمارے نہیں, آپ مخالف مناظرہ شروع کریں اللہ یاری صاحب, ٹائم نہ ویسٹ کریں. اگر آپ نہیں کرنا چاہتے تو بالکل میں کرنا چاہتا ہوں, میں ٹائم کرنا فکس ہو چاہتا ہوں. آپ دیکھیں, اگر آپ نہیں کرنا چاہتے, اگر ذیشان صاحب, ماڈریٹر کے ذیشان بغیر صاحب, آپ عرض نہیں یہ ہے, کرنا چاہتے تو چلے جائیں. کیا کہہ رہے ہیں مجھے نہیں ماڈریٹر سمجھ کے رہا. بغیر اگر آپ نہیں کرنا چاہتے تو چلے جائیں. میں ماڈریٹر کے بغیر ہی بات چیت کروں گا, اور آپ ڈائریکٹ آپ سے بات چیت کروں گا. ماڈریٹر ادھر رہے اگر گا, آپ نہیں آپ اس سے کرنا- بات نہ کریں, ماڈریٹر ہم مجھ سے بات کرے گا بھائی, ٹھیک ہے نا, نہیں, ٹھیک ہے بھائی, نہیں, اصل نہیں میں ہو- ٹائم رکھے گا, ٹائم رکھے گا, نہیں, ٹائم کیپنگ کرے گا. آپ بہت اچھی کر لیتے ہیں. ٹائم کیپنگ میں اچھا نہیں کرتا, میں بہت دفعہ بھول جاتا ہوں, میں دلائل تلاش کرتا ہوں, نہیں, کتابوں میں وہ دیکھ یاد لیتا ہوں. کروا دوں گا. نہیں, میں بھول اللہ کی قسم میں بھول جاتا ہوں, میں بھول جاتا ہوں ٹائم وہ ٹھیک کیپنگ. ہے, وہ ٹھیک ہاں, ہے, جھوٹے اور انسان کی نشانی ہوتی ہے. ہاں, ٹائم عمر کیپنگ کا میں بھی بھول جاتا تقاضا ہوں. ہے, ہاں, تو عمر کا اس کے بھی لیے تقاضا ہے. اسپیشل آدمی کی ضرورت ہے. شیخ صاحب پلیز آپ کچھ نرمی دکھائیں نا, کیونکہ ہم چاہتے ہیں کہ مناظرہ میں شاؤٹنگ میچ نہ ہو. آپ بالآخر بچوں کی طرح ضد نہ کریں پلیز. نہیں, آپ نہیں, بچوں کی طرح ضد ہے ہی نہیں. میں آپ نے یا تو پہلے مناظرے نہ کیے ہو نا, آپ نے پہلے ایسے مناظرے کیے ہیں. آپ میں مناظر نہیں ہوں, میرا مناظروں کا تجربہ نہیں ہے, لیکن میں ٹائم کیپر کے بغیر, ماڈریٹر کے بغیر مناظرہ کرنا, وہ بھی آپ سے, کیونکہ آپ کو عادت ہے دوسروں کی بات کاٹنے کا, یہ میرے لیے مشکل ہے. شیخ صاحب پلیز ان کو رہنے دیں پلیز, میں آپ سے 10 بس تک گزارش کرتا ہوں. نہ کریں. مناظرہ نہیں کرنا چاہتے, بھاگ رہے ہیں. میں تو کرنا چاہتا ہوں. آپ شروع کریں. یہ ایک بہانہ بنا کے, ایک بہانہ بنا کے کہ یہاں پہ سالس کیوں ہے, یہ بھاگ رہا ہے. شروع شروع کر رہے ہیں آپ. بسم اللہ شروع کر رہے ہیں. 10 منٹ بات کریں پہلے, 10 منٹ بات کریں پہلے بھائی صاحب کو تو ہٹا دیں. بھائی صاحب ادھر ہیں, یہ مہمان ہیں ہمارے, ان کا آپ اپنی بات کریں نا, آپ کو کیا کام ہے ان سے. نہیں, ایسا نہیں ہوگا اللہ یاری صاحب, نہیں. یہ وجہ بتائیں پر کہ آخر آپ کو ان کی ادب پیش کال ہے, ان کے اہل سنت ہونے پیش کال ہے, کس بات پہ آپ کو اعتراض ہے. مجھے کوئی عاقلانہ وجہ بتائیں تاکہ ہم لوگوں کو بھی سمجھ آ جائے کہ بھئی ان کی دلیل صحیح ہے. اگر آپ فرار نہیں کرنا چاہتے, شاؤٹنگ میچ شروع نہیں کرنا چاہتے, آپ نے پیش کرنی ہے متواتر لفظی, وہ آپ نے پڑھنی نہیں ہے, تو آپ نے ادھر ادھر جانا ہے, تو یہ جو سائڈ پہ بیٹھا ہوگا یہ کیا کرے گا, کیسے روکے گا آپ کو. اور اگر میں نے متواتر لفظی نہیں پیش کیا نا, باری باری جب میں اپنی باری میں جو بھی دلیل دوں شیخ صاحب نا, آپ مجھے نہیں کاٹ سکتے. میری باری جب ختم ہو, آپ لوگوں کو بتائیں کہ اللہ یاری نے یہاں پہ غلط بولا ہے, یہ متواتر لفظی نہیں ہے, یہ ان میں کوئی یہ بھائی نہیں ہے, اب فیل ہو گیا, لوگ فیصلہ سنائیں گے نا یہاں پہ. یہ تو کوئی یہ ریفری تھوڑی ہے, امپائر تھوڑی ہے کہ کیا دیکھیں بھئی یہ جیت گیا, یہ ہار گیا. 1 منٹ صرف میری بات سنیں, صرف 1 منٹ میری بات بھی سنیں. دیکھیں, اگر ہم شاؤٹنگ کریں گے, اگر ہم بولیں گے, ایک دوسرے کی بات کاٹیں گے, تو دیکھنے والے اس وقت بھی تو دیکھ ہی رہے ہوں گے نا.
بالکل دیکھ رہے ہوں پتا چل جائے گا نا کون کس کو بولنے نہیں دے رہے تو لوگ فیصلہ کر لیں گے. میں نہیں چاہتا بات اس وقت تک پہنچے نا. ہم چاہتے ہی نہیں کہ شاؤٹنگ میچ شروع ہو جائے پھر لوگ کہتے ہیں کہ بھائی شاؤٹنگ کون کر رہا ہے. آپ نے متواتر لفظی پیش کرنی ہے. اللہ اللہ خیر سے میں نے متواتر پیش کرنی ہے. متواتر پیش کرنی ہے. متواتر کے دو اقسام ہیں, معنوی لفظی ہیں. لفظی کا آپ نے شرط نہیں لگایا تھا, آپ نے کہا تھا متواتر پیش کرو نا. ابھی مان کے بھاگ رہے ہو. اب میں نے کبھی آپ نے پچھلے اپنے پروگرام دیکھو, وہ میری مرضی ہے. جب میں متواتر آپ کو پیش کروں گا شیخ صاحب. آپ کی مرضی کیوں؟ او بھائی وہ میری شیخ صاحب, میں اپنی باری میں جو دلیل پیش کروں نا, آپ کہہ دیں پھر بعد میں اپنی باری میں آپ کہہ دیں کہ اللہ یاری نے جو دلیل پیش کی ہے وہ اس لیے قابل قبول نہیں ہے کہ وہ لفظی نہیں ہے. آپ کو متواتر لفظی کے علاوہ بولنے ہی نہیں دیا جائے گا. یعنی آپ میرا بات کاٹنا چاہتے ہیں, بات ہی نہیں کرنے دیں گے. متواتر لفظی پیش کریں گے تو سنوں گا. شیخ صاحب آپ کیا شیخ صاحب آپ کیا وعدہ دیتے ہیں کہ آپ میری بات کو نہیں کاٹیں گے؟ میں سمجھ رہا ہوں آپ کی تکلیف. میری تکلیف یہ ہے کہ آپ مناظرہ نہیں کرنا چاہتے نا. آپ کی نہیں, آپ کے اوپر. ابھی سے میں سے کہہ رہا ہوں کہ بھئی ابھی سے کہہ رہا کہ جب آپ کہیں گے تو میں ٹوکوں گا, یعنی آپ کو بات نہیں کرنے دوں گا. یہی کہہ رہے ہیں نا. جب آپ غلط بولو گے تو میں بول لوں گا. تو شاؤٹنگ میچ شروع ہوگا نا. اسی لیے یہ سالس کو نہیں مان رہا, ٹھیک ہے نا, کہ میں اللہ یاری کو بات نہ کرنے دوں. اسی لیے آپ رکھنا چاہ رہے ہیں کہ آپ خلط مبحث کریں. اچھا تو یہ بھائی یہ شخص مناظرہ کرنے کے لیے نہیں آیا, یہ بھاگنے کے لیے آیا. کھڑے ہوئے الفاظ. تو اچھا شیخ صاحب یہ مجھے بتائیں, اگر مناظرہ تب ہوتا ہے کہ ایک طرف دوسرے طرف کی بات سنیں, چاہے دلیل اس کی غلط بھی ہو, اس کو دلیل ختم ہونے دے نا, اس کے جو شواہد ہیں دلائل ہیں, تو اس کا مطلب آپ غلط یعنی بات کرنے نہیں دے گا نا, بات نہیں کرنے دے گا اس سامنے والے کو, یعنی کاٹے گا. آپ نے کتنی بات کرنی ہے, کتنی بات کرنی ہے آپ. جو میرا ٹائم ہوگا, جس ٹائم پہ ہم توافق کریں گے نا کہ ہم 10 منٹ آپ بات کریں گے, 10 منٹ میں بات کروں گا نا, تو جو میرا ٹائم ہے اس میں آپ بات نہیں کر سکیں گے. صحیح ہے, مناظرہ شروع کریں آپ, بس اس کو سائڈ پہ کریں. تو آپ بتائیں نا شیخ صاحب, شیخ قابل احترام جانشین امام المناظرین, آپ ہمیں بتائیں کہ کتنے منٹ بات کریں. 10 منٹ. 10 میرے 10 منٹ میں آپ بات نہیں کریں گے. صحیح ہے, نہیں آپ کو بولنے کی اجازت. اگر آپ متواتر لفظی کے علاوہ کچھ اور پیش کریں گے تو بولوں گا. میں نہیں بھائی صاحب, میں دیکھیں میں پہلی بات یہ ہے شیخ صاحب, بات سنیں, جو چیز آپ کے ذہن میں متواتر لفظی ہے وہ شاید میرے ذہن میں علماء کے نزدیک متواتر لفظی نہیں ہے. سن رہے ہیں نا شیخ صاحب, پہلی بات یہ ہے. دوسری بات یہ ہے کہ آپ شیخ صاحب آپ پچھلے ہفتے یہاں آئے تھے, آپ نے کہا تھا کہ ہم بات کریں گے, اور آپ نے صرف متواتر حدیثوں کا آپ نے حوالہ دینا, ٹھیک ہے, آپ نے یہی فرمایا تھا. صحیح ہے, آپ نے کبھی نہیں کہا تھا کہ وہ متواتر صرف لفظی ہونے چاہیے, معنوی نہیں ہو سکتے. آپ نے یہ شرط نہیں لگایا تھا. اگر آپ نے لگایا تھا تو ہمیں یاد دلائیں. ابھی مان کے ہٹے ہیں آپ. میں نہیں مانا ہوں. میں نے کب مانا ہے کہ میں صرف متواتر لفظی پہ بات کروں گا؟ میں نے بولا جھوٹے, لعنت اللہ علی الکاذبین. ایک مرتبہ پھر میں نے کبھی بولا ہی نہیں ہے کہ میں صرف متواتر لفظی پہ بات کروں گا. آپ ماننے ہیں. چلیں مناظرہ شروع ہونے سے پہلے شیخ صاحب, ضرور لگاؤں گا. شیخ صاحب کروں گا. لفظی کا بالکل ادھر ذکر ہی نہیں ہے, لفظی کا بالکل ذکر نہیں. میں آپ سے ایک سوال کرتا ہوں شیخ, میرے آپ نے کہا صحیح ہے, صحیح فرما رہے ہیں آپ, صحیح فرما رہے ہیں شیخ صاحب. مناظرہ شروع ہونے سے پہلے میرے آپ سے تنقیح کے لیے 3-4 سوال ہیں, اجازت دیں گے؟ آپ بھی مجھ سے تنقیح کے لیے سوال کر سکتے ہیں. نہیں, سوال کر پہلے یہ سائڈ پہ کریں اور پھر مناظرہ شروع کریں. مناظرہ شروع ہونے سے پہلے موضوع مناظرہ کی تنقیح کے لیے میرے 2-3 سوال ہیں آپ سے. ڈر گئے؟ وہ ہو گیا جو ہونا تھا, وہ ہو چکا. اب نہیں ہوا, اسی لیے تو سوال کرنا چاہتا ہوں نا. ہو چکا ہے وہ سارا کچھ, تو تمہیں آج گھیرنے کے لیے لایا تھا, کیا تھا, آج گھیر کر آ گئے. یہ طارق بھائی چلے گئے میرے خیال میں. اس طارق ہیئر اور گان طارق بھائی شاید میرے خیال میں فریز ہو گئے. تو چلیں بھائی, مناظرہ نہیں کرنا چاہتے آپ, ٹھیک ہے نا, سوال کا جواب نہیں دینا. آپ بھی مجھ سے سوال کر سکتے ہیں. میں مناظرہ شروع ہونے سے میرے آپ سے یہ سوال ہے شیخ صاحب کہ آپ مجھے بتائیں. مناظرہ شروع کریں. مناظرہ یہ سمجھے, مناظرہ ہی کا جز ہے, آپ بتائیں. سمجھو نہیں, مناظرہ شروع کریں آپ. چلیں بھائی,
آپ بچگانہ حرکات کرنا چاہتے ہیں، آپ کو یعنی ماننا پڑے سالس بھی نہیں چاہیے، اور آپ کی گفتگو کے درمیان لوگ آپ دیکھ کو کر روک بھی خود لوں ہی گا۔ فیصلہ کر لیں گے، لوگ دیکھ کر خود ہی فیصلہ کر لیں گے کہ کیا ہوا تھا۔ ٹھیک ہے، لوگ فیصلہ بالکل سنائیں گے۔ تو ابھی اب میرے 2-3 ہاں سوال ہے لوگ آپ سے۔ فیصلہ سنا دیں گے۔ میرا پہلا سوال آپ سے یہ ہے کہ اگر کوئی شخص کوئی کہہ دے سوال کہ نہیں، ابھی فی الحال، ابھی بالکل وہ سوال ہے کہ یہ قرآن جو نہیں، نہیں، بین کوئی سوال الدفتین ہے، کوئی یہ کوئی اگر ناقص سوال ہے، نہیں، یہ کوئی کیسا سوال مناظرہ ہے کہ ایک نہیں، دوسرے سے سوال نہیں کر سکتا بھائی؟ یہ مناظرہ کیسا شروع تو مناظرہ ہے کرو، دنیا میں؟ اور ڈر گیا یہ مناظرہ آدمی۔ شروع تو کرو پہلے، مناظرے سے پہلے اور یہ کون سے کیسا سوال؟ مناظرہ کے شروع سے پہلے سے تو مناظرے سے سوالات پہلے کیے کون سے جاتے ہیں سوال تنقیح کے ہے؟ لیے۔ سیدھی سی بات ہے، متواتر لفظی پیش کرو، اللہ اللہ اور خیر صلی اللہ، 2 منٹ کا کام ہے۔ شیخ صاحب، میں وہ دلیل دینا میرا کام ہے۔ جو قرآن کو ناقص سمجھے وہ کافر ہے یا مسلمان ہے آپ کی نظر میں؟ متواتر لفظی آپ نے آج یہ نہیں بتا رہا نا، ہے، کیونکہ ان کا پورا فرقہ کافر ثابت آپ نے ہوگا۔ متواتر لفظی چلے پیش کرنی یہ ہے جواب آج۔ نہیں دے گا۔ اچھا اب آپ ایسے کرو، خود شیخ جاؤ، صاحب، دوسرا بات سوال آپ سے کرو، یہ ہے، وہ آ کر بات چیت کرو۔ شیخ صاحب آپ سے سوال یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر سے، رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے آپ کے پاس کتنے احادیث موجود ہیں؟ چاہے تواتر لفظی ہو چاہے تواتر معنوی ہو۔ یہ موضوع ہی نہیں ہے، آپ جواب تو سن لو نا، سوال موضوع ہے، سن لو، پہلے سوال ختم ہونے دو، کیا سوال کرنے؟ اور سن تو لو، پھر کہہ دو موضوع نہیں ہے نا، پہلے سوال تو سن لو۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے آپ کے پاس کتنے حدیث ہیں کہ قرآن محفوظ ہے، قرآن میں؟ صرف ٹائم ویسٹ کر رہے ہو بس، اور کچھ نہیں کر رہے تم۔ کتنے حدیث ہیں آپ کے پاس کہ قرآن میں کمی نہیں آئی ہے؟ شیخ صاحب دیکھیے، اللہ یاری صاحب میری بات سنیں، اللہ یاری صاحب، جیسے آپ ہر ہفتے یہاں بیٹھ کر لوگوں کے سوالوں کے جواب دیتے ہیں نا، ایسے ہی ہم ہر تقریب جب جاتے ہیں، ہر محفل پہ جب جاتے ہیں تو ہم وہاں لوگوں کے سوالوں کے جواب دیتے ہیں۔ سوالوں کے جواب ہم نے بہت دے لیے۔ جی بالکل بالکل، یہ شخص ادھر آیا ہے اسی لیے آیا ہے کہ ادھر کے لیے نہیں آئے، ہم یہاں مناظرے پہ آئے ہیں، اور مناظرہ بھی وہ جس میں آپ نے متواتر لفظی سے دکھلانا ہے کہ احادیث محرف ہیں، قرآن محرف ہے۔ جی سر، ہم سمجھ گئے سر، دوسروں کے بات نہیں کاٹتے نا، دوسروں کے بات نہیں کاٹتے میرے بھائی۔ سوال آپ سے یہ ہے، موضوع مناظرہ سے متعلق ہے کہ آپ کے پاس، دیکھیں آپ نے کہا کہ فریقین طرفین حدیث متواتر، شیخ صاحب آپ نے یہ نہیں کہا تھا کہ فریقین حدیث متواتر لائیں گے، آپ نے شرط نہیں لگایا تھا؟ ہاں، تو متواتر کی سب سے اعلیٰ قسم کون سی ہے؟ شیخ صاحب ابھی آپ سے سوال یہ ہے میرے بھائی، آپ مجھے بتائیں کہ آپ کے پاس متواتر حدیث ہے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہ قرآن محرف نہیں ہے؟ تحریف قرآن ہے نا بھائی، تحریف نہیں ہے۔ آپ مدعی ہیں، آپ نے دعویٰ ثابت کرنا ہے۔ جی 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 شیخ صاحب آپ نے بھی ثابت کرنا کہ آپ نے بھی دلیل لانا ہے نا بھائی صاحب۔ نہیں ثابت کرنا، آپ نے ثابت ہی نہیں کرنا کہ آپ کے مذہب میں قرآن محرف نہیں ہے؟ آپ نے ثابت ہی نہیں کرنا کہ آپ کے مذہب میں قرآن محرف نہیں ہے؟ آپ نے متواتر لفظی سے ثابت کرنا ہے، میں نے کڑاکا نکالنا ہے بس۔ آپ نے ثابت نہیں کرنا کہ آپ کے مذہب میں قرآن کامل ہے، ناقص نہیں، آپ نے ثابت نہیں کرنا، وہ خود بخود ہو جائے گا۔ تو وہی عرض کر رہا ہوں نا، آپ نے بھی ثابت کرنا ہے، متواتر سے ثابت کرنا ہے نا، آپ نے بھی تو ایسے ہی فتوے سے تو ثابت نہیں ہو سکتا۔ تو سوال آپ سے یہ ہے شیخ صاحب، بچوں جیسی باتیں نہ کریں، بچوں جیسی باتیں نہ کریں آپ۔ یہ بچوں والی سوال ہے شیخ صاحب، میں آپ سے سوال یہ کر رہا ہوں شیخ صاحب، دیکھیں کہ آپ کے پاس کتنے حدیث ہیں؟ مناظرہ شروع کریں۔ تو مناظرہ ہی کے موضوع کے متعلق آپ سے سوال کر رہا ہوں، آپ کے پاس کتنے حدیث ہیں؟ مناظرہ شروع کریں، مناظرہ شروع کریں، مناظرہ شروع۔ اوکے بھائی، مناظرہ شروع کرتے ہیں، مناظرہ شروع کرتے ہیں، ٹھیک ہے، آپ میرے بیچ میں نہیں بول سکتے۔ ایک منٹ میں چلیں اس کو سائیڈ پہ کریں۔ یہ بیچارے چلے گئے، ٹھیک ہے بھائی۔ شیخ صاحب ادھر تشریف لائیں ڈرامہ بازی کے لیے، اور آپ ادھر مناظرہ کرنے آئے ہی نہیں ہیں۔ ڈرامے بازی جو کر رہا ہے وہ لوگ دیکھ رہے ہیں، وہ سب کو پتا ہے کہ کون ڈرامہ بازی کر رہا ہے، کون دوسرے کو بات نہیں کرنے دے رہا، کسی سوال کا جواب نہیں دے رہا، ٹھیک ہے نا، وہ سب کو پتا چل گیا۔ آپ خاموش، میں 10 منٹ بات کروں گا، 10 منٹ میں آپ بات ہی نہیں کر سکتے، صحیح ہے؟
بسم اللہ الرحمن الرحیم. میرے محترم ناظرین, میں نے شیخ صاحب کو, بلکہ یہ ٹائمر لگا دیں ادھر. بسم اللہ الرحمن الرحیم. میرے محترم ناظرین, پہلی بات یہ ہے کہ ان سے جو طے ہوا تھا کہ قرآن میں تحریف کہ یہ ان کے, ہمارا ادعا ہے کہ ان کے فرقے میں قرآن محرف ہے اور عدم تحریف پر ان کے پاس کوئی دلیل نہیں ہے. تو میں نے ان سے سوال کیا کہ عدم تحریف قرآن پر آپ کے پاس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کتنے حدیث ہیں؟ کہتے ہیں میں سوال سننے کے لیے تیار ہی نہیں. حالانکہ اگر شرط یہ ہوا ہے کہ دونوں طرف متواتر حدیث سے استدلال کریں گے, ان پہ بھی لازم ہے کہ متواتر حدیث لے کے آئیں کہ ہم ان کے مذہب میں قرآن محرف نہیں ہے. ہم یہ عرض کرتے ہیں کہ ان کے مذہب میں ایک بھی حدیث نہیں ہے, ولو ضعیف. متواتر تو چھوڑیں, صحیح تو چھوڑیں, غریب تو چھوڑیں, حسن تو چھوڑیں, اور ان کے مذہب میں ایک حدیث بھی نہیں ہے کہ قرآن کامل ہے, قرآن میں نقصان پیش نہیں آیا, ایک حدیث بھی نہیں. اس سے آگے چلتے ہیں, کسی صحابی کا بھی قول نہیں ہے. یعنی اتنے صحابہ گزرے ہیں, بے شمار صحابہ گزرے ہیں, یہ اصحاب نبی صلی اللہ علیہ وسلم جن کو یہ مانتے ہیں کہ اہل بیت کو چھوڑ کر صحابہ کو مانتے ہیں, کیا کسی صحابی کا ان کے پاس کوئی ہے روایت متواتر انداز میں کہ کوئی صحابی کہہ دے کہ قرآن کامل نہیں ہے؟ کامل ہے, اس میں نقصان نہیں ہو, ایک بھی نہیں ہے ان کے پاس. متواتر چھوڑیں, صحیح چھوڑیں, ضعیف چھوڑیں, ایک حدیث بھی نہیں ہے ان کے پاس, نہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے نہ صحابی سے. تو بات ہی پھر ختم ہے نا کہ ان کی طرف جو دعویٰ ہے کہ قرآن کامل ہے, ان کے مذہب میں کوئی دلیل ہی نہیں ہے. یہ کہتے ہیں نا متواتر حدیث لے کے آؤ, ہم ان سے مانتے ہیں کہ بھئی تم ایک صحیح حدیث لے کے آؤ, متواتر کو چھوڑو. کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیں یا کوئی صحابی کہہ دیں, نہ رسول کا قول ہے نہ کسی صحابی کا قول ہے کہ قرآن کامل ہے, کچھ بھی نہیں ہے. ٹھیک ہے نا. تو یہ بات. اب جہاں تک ہمارے طرف کا تعلق ہے کہ ہمارا ادعا ہے کہ ان کے مذہب میں قرآن محرف ہے, تو میں ان سے سوال یہ کرنا چاہ رہا تھا, انہوں نے مجھے سوال نہیں کرنے دیا, بلکہ سوال انہوں نے سنا, جواب نہیں دیا. وہ سوال بڑا سخت خطرناک ہے کہ اگر کوئی شخص تحریف قرآن کا قائل ہو, شیخ صاحب میرے بیچ میں گفتگو نہیں کر سکتے, تحریف قرآن کا قائل ہو, کیا وہ کافر ہے یا مسلمان ہے؟ ان کے اپنے فرقے کے علماء کہتے ہیں کہ وہ کافر ہے. تحریف تو ابھی ہم اگر ثابت کریں کہ اپنے کتب سے متواتر روایات سے کہ قرآن ان کے مذہب میں ناقص ہے, تو ان کا پورا ان کا فرقہ ہی نابود ہو جائے گا. وجہ کیا ہے؟ جب ان کے خود علماء نے فتوے دیے کہ جو قرآن کے نقصان کا قائل ہو وہ کافر ہے, اور خود ان کے اپنے کتب میں متواتر روایات موجود ہیں کہ قرآن ناقص ہے. اچھا محترم ناظرین, جہاں تک ان کا یہ قول ہے کہ بھئی صرف متواتر لفظی لے کے آئیں, انہوں نے ایسی کوئی شرط نہیں لگائی تھی. انہوں نے کہا تھا کہ متواتر لے کے آؤ, ہم متواتر لفظی بھی ثابت کریں گے, حالانکہ ان کا شرط نہیں تھا کہ تم متواتر لفظی پیش, انہوں نے کہا تھا کہ صرف متواتر لے کے آؤ, ہم متواتر لفظی بھی ثابت کریں گے. ٹھیک ہے میرے محترم. متواتر کیا کس کو بولتے ہیں؟ ایک حدیث اتنے زیادہ طرق سے وارد ہوئے ہوں, اتنے زیادہ طرق سے وارد ہوئے ہوں کہ کثرت طرق کی وجہ سے انسان کو یقین ہو جائے کہ یہ حدیث صحیح ہے. حتماً رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ حدیث بولا ہے. ٹھیک ہے نا, یہ حدیث بولا ہے, ان کی زبان اقدس سے یہ صادر ہوا ہے, یہ سچ ہے. اس کو متواتر, اس کا کوئی حد اقل نہیں ہے, اس کا کوئی حد اکثر نہیں ہے. علماء نے اپنے کتب میں اس کی توضیح دی, اور اس پہ علماء اہل سنت نے بڑی بڑی کتابیں لکھی ہیں حدیث متواتر پر. تو میں اب ان کی اپنی کتابوں سے ایک بہت ہی مشہور معروف حدیث جس میں نقصان قرآن مجید تصریح کے ساتھ موجود ہے, اور بہت ہی ان کے اعلام علماء نے جن کی علمیت پہ کسی کو خدشہ نہیں ہے, کسی کو کوئی تحفظ نہیں ہے, انہوں نے تصریح کیا کہ یہ حدیث متواتر ہے. میں پیش کرتا ہوں یہ کتاب قطف الازہار المتناثرہ فی الاخبار المتواترہ, تالیف عبد الرحمن السیوطی, چاپ المکتب الاسلامی. اب تم ہنسو اپنی کتاب پہ ہنسو, حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم پہ ہنسو, اپنی مذہب کی حالت پہ ہنسو کہ تمہارے مذہب میں قرآن ناقص ہے. ٹھیک ہے نا. یہ سن 1985 میں چھپا ہے, ملاحظہ کریں یہاں پر حدیث نمبر 60. یہ کتاب انہوں نے اسی پہ لکھا ہے کہ وہ حدیث جو متواتر ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے, یعنی ان کی اتنی کثرت طرق ہے کہ یہ حتماً صحیح ہیں. تو یہ کہتے ہیں حدیث نزل القرآن علی 7 احرف, یہ قرآن کریم 7 حروف پہ نازل ہوا ہے, 7 حروف پہ نازل ہوا. ورد من حدیث ابن عمر و عثمان, ان صحابہ نے اس حدیث کو روایت کی مختلف طرق سے. عبداللہ ابن عمر, عثمان ابن عفان, ابی ابن کعب, انس ابن مالک, حذیفہ ابن الیمان, زید ابن ارقم, سمرہ ابن جندب, سلیمان ابن سراد, ابن عباس, ابن مسعود, عبد الرحمن ابن عوف, عمر ابن ابی سلمہ, عمرو ابن العاص, معاذ ابن جبل, ہشام ابن الحکم, ابی بکر, ابی جہم, ابی سعید الخدری, ابی طلحہ الانصاری, ابی ہریرہ, ام ایوب. یہاں پہ کتنے ہوئے؟ 21 صحابہ.
ہر صحابہ کی طرف مختلف طرق ہیں، یہ بھی نہیں کہ ایک صحابی کی طرف صرف ایک ہی طریقہ ہے، بہت زیادہ طرق ہے. اچھا، یہ ان کی کتاب خطف الاظہار المتناصرہ میں. پھر انہوں نے اپنی کتاب تدریب الراوی میں، تدریب الراوی فی شرح تقریب النووی، اب رنگ اڑ گیا نا، ہنسی چلی گئی نا، ہنسی چلی گئی نا. اب زبردستی ایکٹنگ، زور زور سے ہنس، وہ زبردستی آپ ہنس رہے ہیں، ہمیں پتہ ہے یہ ایکٹنگ ہے. فی شرح تقریب النووی تالیف عبد الرحمن السیوطی. آپ نے کہا تھا کہ متواتر حدیث لے کر اب جو ہے یہ شیخ صاحب ہمیں اپنی کتابوں سے یہ حروف سبعہ ہمیں دکھائیں گے کہ حروف سبعہ کہاں ہیں. اگر حروف سبعہ تمہاری کتابوں میں نہیں ہے تو تمہارے مذہب میں قرآن ناقص ہے، کیونکہ یہ حدیث متواتر ہے. یہ تدریب الراوی فی شرح تقریب النووی جزء ثانی، چھاپ دارالعاصمہ 2003 میں چھپیا. کہتے ہیں کہ یہاں پر متواتر احادیث کی بات ہو رہی ہے کہ متواتر احادیث میں ایک لسٹ بتا رہے ہیں. پھر اب سیوطی صاحب صفحہ نمبر 172 میں کہتے ہیں کہ قد الفت فی هذا النوع کتابا، کہتے ہیں میں نے ایک ایسی کتاب لکھی ہے کہ اس جیسا کتاب کسی نے نہیں لکھی ہے، وہ متواتر احادیث پہ مشتمل ہے، اخبار متواتر. پھر احادیث کا لسٹ بتا دیتا ہے. وہ حدیث نزل القرآن على 7 احرف من روایت 27، کہ قرآن کا نزول حروف سبعہ پر، یہ 27 صحابی سے روایت ہے. کتاب تدریب الراوی میں کہتا ہے 27 صحابی سے. اچھا، یہ کتاب ہے نظم المتناثر من الحدیث المتواتر، تالیف محمد بن جبار جعفر الکتانی. یہاں پر یہ کتاب بھلے مصر میں چھپی ہے، ملاحظہ کریں یہاں پر حدیث نمبر 197. یہاں پر یہ بھی متواتر احادیث پہ مشتمل ہے بھائی. نظم و حدیث المتواتر یا متواتر احادیث پہ کتانی کی بہت مشہور کتاب ہے. حدیث نمبر 197 صفحہ نمبر 173 میں ان هذا القرآن انزل هذا القرآن على 7 احرف، قرآن 7 حروف پر نازل ہوئی ہے. یہ کتنے صحابی سے؟ یہاں پہ لکھتا ہے 24 صحابی سے، 24 صحابی سے یہ حدیث مروی ہے. اچھا، تو جب میرے محترم ناظرین اب ثابت ہوئی ہے کہ قرآن مجید ان کے مذہب میں 7 حروف پہ نازل ہوئی. یہ 7 حروف شیخ صاحب ہمیں بتائیں گے 7 حروف کیا چیز ہے، وہ 7 حروف کہاں ہیں. جو متسالم علیہ ہے، جو متسالم علیہ 7 حروف قراءات السبعہ نہیں ہیں. قرآن کے 7 حروف ہمیں بتائیں وہ کہاں ہیں، کس جگہ پر ہیں، کس طرح ہے. اگر نہیں ہے تو ان کا قرآن ہی ناقص ہے. ملاحظہ کریں ان کے قرآن جس کو بکری کہا گئی تھی، اس میں انہوں نے ان کے علماء نے بیان کیا ہے کہ علماء نے بیان کیا تھا کہ وہ 7 حروف پہ مشتمل تھا. یہ جامع البیان عن تاویل آیات القرآن الکریم جزء اول، چھاپ دارالفکر. فما یہاں پہ ابن جریر طبری صفحہ نمبر 41 میں کہتے ہیں کہ فما بال، اگر کوئی مجھ سے پوچھے کہ قرآن وہ حروف 6 کہاں ہیں، حروف 7 کہاں ہیں، ہمارے پاس ایک حرف تو موجود ہے، باقی حروف 6 غیر موجود، کہاں ہیں، کیا یہ نسخ ہو گئی ہیں، کیا ہو گیا؟ کہتا ہے لم تنسخ، یہ کوئی نسخ نہیں ہوئی ہے. اگر آپ ادعا یہ ہے کہ حروف 6 نسخ ہو گئی ہیں، باقی 6-7 نسخ ہو گئی ہیں، وہ احادیث متواتر چھوڑ دیں. وہ احادیث ہمیں کچھ دکھائیں، متواتر چھوڑیں، 3-4 حدیث دکھائیں میں کہ یہ قرآن بقیہ 6، ایک حدیث دکھاؤ کہ بقیہ 6 جو ہے منسوخ ہو گئی ہیں. ٹھیک ہے نا، وہ 6 کتابیں منسوخ ہو گئیں. اچھا، یہ کتاب تاریخ القرآن وغرائب رسمه واسمه للحافظ عبد محمد طاہر ابن قادر الکردی المکی الخطاط. یہاں پر یہ کتاب مکہ مکرمہ میں چھپی ہے. یہاں پہ ملاحظہ کریں صفحہ نمبر 29 میں وہ کہتے ہیں کہ مصحف ابی بکر جو تھا وہ 7 حروف پہ مشتمل تھا، اور 7 حروف میں سے اس لیے اما عثمان فإنه لم يجمع القرآن إلا بعد أن رأى اختلاف الناس في قراءته، حتى أن بعضهم كان يقول إن قراءتي خير من قراءتك، وكان جمعه له بحرف واحد. عثمان نے جو قرآن جمع کیا وہ صرف ایک حرف پر ہے، 7 حروف پہ نہیں ہے، وهو لغة قریش، یہ قریش کے لغت پر ہے. اما الاحرف 6 الباقية فكان من الواجب حمل الناس على اتباع مصحفه وعلى قراءته بحرف واحد. باقی لوگوں پہ واجب تھا کہ وہ عثمان کی قراءت پہ چلیں، باقیہ قراءتوں کو اس نے ضائع کر دی. وهذا يستلزم أن يكون حجم مصحف أبي بكر أضعاف حجم مصحف عثمان، لأن هذا جمعه على حرف واحد من حرف 7. تو کہتے ہیں کہ اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ ابو بکر کا جو مصحف تھا وہ عثمان کے مصحف کے 7 گنا برابر تھا، کیونکہ اس میں احرف 7 سب موجود تھے. ٹھیک ہے نا؟ مولوی صاحب سن رہے ہیں میری بات کو؟
میں نے آپ کی کتابوں سے ثابت کر دی کہ نزل القرآن علی سبعۃ احرف، یہ جو ہے 27 صحابہ، 24 صحابہ، 36 صحابہ یا 21-22 صحابہ سے مروی ہے، اس کا تواتر ثابت ہے. اب حروف سبعہ ہمیں دکھاؤ یا ویلا آپ کا فرقہ کافر ہے، کیونکہ آپ کے فرقے کے علماء کہتے ہیں جو قائل ہے نقصان پہ قرآن میں نقصان کا قائل ہو وہ خود ہی کافر ہے. جی سر، آپ شیخ صاحب آ جاؤ، شروع ہو جاؤ شیخ صاحب. نہیں آپ نے کیوں بتانا ہے؟ آپ بس جائیں، آپ کیوں بول رہے ہیں بیچ میں؟ آپ نہیں بھائی، پتہ چل جائے گا بھائی، کس کا ٹائم ہوا ہے اسے پتہ چل جائے گا. آپ جائیں یہاں سے، آپ نہ بولیں، آپ جائیں. آپ کی دوبارہ آواز نہیں آنی چاہیے. بولنے نہ آپ کی آواز نہ آئے دوبارہ. اور میرے سے بات کرو، روم میں کسی سے کیوں فائٹ کر رہے ہو؟ بھائی وہ بولے ہی نا، جب بات ہی تمہارے ساتھ ہو رہی ہے. آپ سے بات ہو رہی ہے نا، لوگ آپ کو سن رہے ہیں، آپ بات کریں، آپس میں جنگ نہ کرو. چلیں ٹائمر لگائیں. یہ ٹائمر. الحمدللہ وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ، خصوصاً علی اشرف الانبیاء محمد المصطفیٰ وعلی آلہ المجتبیٰ. ہاں جی، کیا ہو گیا؟ کیا ہو گیا؟ ابھی سے ہی ہو گیا، ابھی تو کیا ہی نہیں. کنٹینیو کریں پلیز، کنٹینیو کریں. فریز ہو گئے ہیں. دیکھیں، اللہ یاری صاحب نے ثابت کرنا تھا احادیث متواترہ، وہ بھی لفظی سے. انہوں نے ایک کتاب دکھائی اور اس میں بھی متواتر لفظی کے الفاظ نہیں ہیں. اور یہ دیکھیں، یہ کتاب الخصال ہے. کتاب الخصال میں شیخ صدوق نازل القرآن علی سبعۃ احرف پورا باب باندھ رہے ہیں. یہ آپ ثابت کریں گے انہوں نے کیسے لکھ دی؟ اور جس بندے کی آپ بات چیت کر رہے ہیں، اپنے گھر سے ذرا اس کا پتہ بھی کر لیتے، آپ کے بزرگ اس کے بارے میں کیا کہتے ہیں. آپ کو اتنا ہی نہیں پتا. آپ جس کو بہت بڑا علامہ فہامہ بنا کر بتا پیش کر رہے ہیں، اس کے بارے میں آپ کے علماء کیا کہتے ہیں؟ کون ہے وہ؟ شیعہ ہے. کون علامہ فہامہ کون ہے بھائی؟ کس کی بات کر رہے ہیں؟ سیوطی کی. اچھا، سیوطی کو آپ کے جو ہیں علماء وہ شیعہ لکھتے ہیں. اور سبع حروف والی روایت بھی کس نے بولا ہے شیعہ؟ کسی متواتر حدیث سے ثابت کرو، متواتر اقوال سے شیعہ ہے. متواتر تو آپ نے پیش کرنی ہے نا. کر دی میں نے نا، میں نے تو کر دی. کہتے ہیں وہ سیوطی متواتر لفظی کہاں کی ہے آپ نے؟ اور جس نے کہا ہے وہ بندہ ہی وہ ہے، وہ شیعہ ہے. وہ شیعہ کتانی بھی شیعہ ہے. اس کو شیعہ کہتے ہیں. شیعہ علماء اس کو شیعہ کہتے ہیں. میں بھی آپ کو دکھاتا ہوں، ایک منٹ ذرا ٹھہریں. یہ لکھتے ہیں احسن المقال والے کہ 910 ہجری میں متباہر ادیب جلال الدین ابو الفضل عبد الرحمن بن ابو بکر سیوطی شافعی نے وفات پائی. اور سیوطی کے ہر فن میں بہت سی کتابیں ہیں. فصیح بلیغ تھا. سید علی خان شیرازی سے منقول ہے کہ سیوطی شافعی مذہب تھا، لیکن سنت سے پلٹ کر متغیر ہوا اور ائمہ اثنا عشرہ کی امامت کا قائل ہو کر شیعہ صحابہ ہو گیا. اس کی آپ بات پیش کر کے کہہ رہے ہیں کہ جناب جی سبع حروف متواتر ہے، اور وہ بھی متواتر لفظی. یہ بے شرم و چوروں کی طرح ہنسنے سے کچھ نہیں ہونا. متواتر لفظی آپ نے پیش کرنی ہے.
कत्तानी भी शिया है। सबा हरूफ ये किरात का इख्तिलाफ है, ये मौजू ही नहीं है हमारा। उसकी सनद बताए ना, को जिसने बात कहा हो ये रही शिया है शिया हुआ है ना, तहरीर शेख साहब की। जिसने बोला ये शिया है, उसकी सनद बताएं, उसने किसने कहाँ देखा था, मतलब उसकी दलील क्या है कि ये शिया हुआ था। ऐसे ही शिया होता है कोई? वो तुम्हारा, तुम अपने आप से पूछो, अपने बंदे से पूछो, आसन मकाल वाले से पूछो। हमारी बात है आसन तहरीर मकाल में पर। वो उस बात की कोई दलील ही नहीं है, बिला दलील है। आप कहते हैं सर मुतवातिर भाई चाहिए ना, हमें क्या फिर, हमें मुतवातिर क्या? खबर दे दो, मुतवातिर खबर दे दो, मुतवातिर हमारा मकाल दे मौजू दो कि वो शिया तहरीफ था। का है। सबात हरूफ में तहरीफ के अल्फाज कहाँ हैं? तो जब जब सित्ता उसमें ये से गायब है। किरात का इख्तिलाफ है, ये किरात का इख्तिलाफ है। अल्लाह यारी साहब, आप ऐसा कीजिए, मेरा बाकी का 5 मिनट का टाइम भी ले लीजिए ले लेता हूं, और खामोश हो जाओ आप फिर। पढ़ दीजिए। आप एक हदीस पढ़िए जो हदीस मुतवातिरा लफ्जी हो, उसकी सनदें पेश करें आप। और ये सब आरूफ हमारा मौजू है ही नहीं, आप मौजू पे रहें। इसीलिए तो मॉडरेटर नहीं रखा था, कि मॉडरेटर ने भी यही करना था, गोंगलू बनकर चुप करके बैठे रहना था। आपको मैं इसीलिए टोक रहा था कि मौजू पे रहें। मौजू सब हरूफ नहीं है, मौजू ये है क्या अहले सुन्नत के नजदीक कुरान मुहर्रफ है कि नहीं। आपने ये हदीस पेश करनी है जिसमें सराहतन ये हो और अहले सुन्नत का मुख्तार मजहब हो। ये याद रखिए, कान खोल कर सुन लीजिए, हाँ, अहले सुन्नत का मुख्तार मजहब हो कि कुरान मुहर्रफ है वो पेश कीजिए। ये बाकी का मेरा टाइम आप ले लीजिए और बोलिए और मुतवातिर लफ्जी पेश कीजिए। ठीक है भाई, खत्म है। आप चार्ज खत्म हो गया आपका? चलें जी, पढ़े आप पढ़े। पढ़ता हूँ। अच्छी बात है, आप सुन लें। अच्छी बात है। 5 मिनट इनका अपना है, मेरा 10 मिनट अपना है। ये बनते हैं 4 मिनट इनका, 10 मिनट मेरा, 14 मिनट मेरे बनते हैं। ठीक है ना, इन्होंने आज तुमने टाइम दे दिया, खामोश। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोहतरम नाजरीन, इस शख्स ने बोला है कि सयूती शिया था। तो सिर्फ सयूती ने तो नहीं बोला ना, कत्तानी ने बोला भी बोला ये मुतवातिर है। कत्तानी ने भी बोला था ये मुतवातिर है। और इसके अलावा अल्लाह ताला आपकी खिदमत में अर्ज करें कि कोई जमात उमरिया का कोई आलिम कायल ही नहीं है कि सयूती शिया था। इसने सैयद अली खान कबीर का से एक जुमला मंसूब किया किसी किताब में कि ये बाद में इमामिया बन गया था। भाई उसकी कोई सनद तो होनी चाहिए ना, ये तो उसका क्लास फेलो थोड़ी था सैयद अली खान कबीर, उसका सयूती का कोई खाले का लड़का थोड़ी था, कोई भाई था, कोई चचा था, उसने जिंदगी में उसको देखा भी नहीं है। कोई दलील तो दे दो ना कि सयूती अपनी किसी किताब में एतराफ़ की हो या किसी दूसरे अहले सुन्नत के आलिम ने बोला हो, किसी मुअर्रिख ने जो काबिल एतमाद हो उसने बोला हो कि ये शिया था। दुनिया जानती है कि सयूती जमात उमरिया से ताल्लुक़ रखता है और इनके अकाबिर उलमा में से, इनके अकाबिर उलमा में से। फिर मेरे मोहतरम नाजरीन, ये शख्स कहता है कि हुरूफ सबआ से मुराद क्या है? हुरूफ सबआ से मुराद ये इख्तिलाफ क़राअत है। और इस शख्स को इतना नहीं मालूम, और पहले से तहक़ीक़ कर ले जाते हैं ना, इमामुल मुनाज़रीन का लक़ब अपने आप पे लगाते हो। आपके अब्बा जान इधर होते हैं ना, अल्लाह की कसम, वो भी मुझसे, अब वो दुनिया से गए, मैं उसके मतलब कुछ नहीं कहता, लेकिन इमामुल मुनाज़रीन का बेटा अपना नाम पे लगा। इतनी कबीह बात करते हो तुम कि वो उससे मुराद क़राअत सब वो है कि ये हुरूफ सबआ है। सब दुनिया जानती है मेरे मोहतरम नाज़रीन के मैं आपको एक किताब दिखाऊं। ये किताब है अन-नशर फ़िल क़िराअत अल-अशर, तालीफ़ अल हाफ़िज़ इब्न अल-जज़री। बहुत मशहूर किताब है इल्म क़िराअत में। ये जुज़ अव्वल है उस किताब में, यहाँ पे मुलाहिज़ा करें। अम्मल मक़सूद सफ़ा नंबर 24 में बिहाद सबआ के हुरूफ सबआ से क्या मुराद है? कहते हैं इजमा उलमा इजमाअहम अन्नहु ला यजूज़ु अन यकून अल मुराद हाउलाए सबअ अल क़ुर्रा अल मशहूरीन। इजमाअहम अला अन्नहु ला यजूज़ु अन यकून अल मुराद हाउलाए सबअ अल क़ुर्रा अल मशहूरीन। ये सब उलमा का इजमा है कि हुरूफ सबआ जो रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस में जमात मुखालिफिन ने रिवायत की है, रिवायत की है, वो ये क़िराअत का इख्तिलाफ क़िराअत नहीं है। ठीक है ना? अच्छा, खामोश हो जाओ, खामोश। जब तुम्हारा इजमा इस मसले पर है और तुमने कोई दलील भी नहीं दिखाया ना कि इससे मुराद क़िराअत सबआ है,
تم خود کہتے ہو کہ صرف دلیل کیا چلے گا؟ متواتر حدیث چلے گا. تو چلو متواتر حدیث نے ایک ضعیف حدیث دکھاؤ, ایک ضعیف حدیث دکھاؤ, ایک صحابی کا قول دکھاؤ کہ قراءت حروف سبعہ سے مراد قراءت سبع ہے کہ نہیں بھائی ڈرامہ. جس شخص کو کچھ بھی نہیں آتا یہ آیا ہمارے مناظرے کے لیے. بھائی زیادہ لڈو کھانے سے, وہ حلوہ کھانے سے انسان موٹا تو بنتا ہے, لیکن اس سے علم نہیں آتا, اس سے علم نہیں آتا. یہ مجھ سے مراد قراءت سبع ہے. سن لو, یہ تم الاتقان ہے, بہترین سب سے مشہور ترین علوم قرآن میں اس جماعت کے پاس جو کتاب ہے وہ الاتقان ہے. یہ بھی کہہ دو کہ شیعوں کی کتاب ہے, الاتقان ہے, ٹھیک ہے نا. یہ چاپ دار الفکر ہے, سب مفسرین اس کو مانتے ہیں, سب اکابر محققین اس کتاب کے سامنے خاض ہیں علوم قرآن میں, جماعت عمرے کے جو علماء. یہاں پر صفحہ نمبر ہے 114, یہاں پہ کہتے ہیں کہ بعض عوام کا عقیدہ یہ ہے, ظن قوم ان القراءة السبع الموجودة الآن هي التي أريدت في الحديث وهو خلاف اجماع اهل العلم قاطبة وانما يظن ذلك بعض اهل الجهل. کہتے ہیں کہ بعض لوگ سوچتے ہیں کہ حروف سبعہ سے مراد یہ قراءت سبع ہے, یہ خلاف اجماع قاطبتاً تمام اہل علم کے اجماع کے خلاف ہے, اور یہ صرف اہل جہل کا گمان ہے. تو آپ کے علماء نے خود کہہ دیا کہ آپ بہت بری طرح جاہل ہیں. شیخ صاحب یہ نہایت جہل ہے آپ کی کہ آپ کہتے ہیں حروف سبعہ سے مراد کیا ہے؟ قراءت سبع ہے. کوئی حدیث کوئی دلیل ایسے قراءت سبع, باقی ٹائم میرا آپ کا لے لو. وقد ظن, پھر صفحہ نمبر 71 میں کہتے ہیں وقد ظن كثير من العوام ان المراد بها القراءات السبع وهو جهل قبیح. بہت سارے دوسرے اس کو ہیلپ کرو بھائی, مولوی حضرات اس کو ہیلپ کرو. امام المناظرین کا پس گیا, امام المناظرین کے پرخچے اڑ گئے. کثیر من العوام نے کہا ہے, قد ظن كثير من العوام ان المراد بها القراءات السبع وهو جهل قبیح. یہ قبیح جہل ہے, بہت ہی قبیح, یعنی بہت ہی بری نادانی ہے. یہ آپ کے اعلام فرماتے ہیں, تم نے کیوں بولا کہ قراءت سبع ہے جب آپ کے متواتر حدیث میں موجود ہے کہ قرآن 7 حروف پہ نازل ہوئی ہے, تو باقی 6 حروف دکھاؤ ہمیں. جب 6 حروف ہی نہیں ہے تو قرآن ناقص ہے نا, ہے کہ نہیں بھائی؟ قرآن ناقص ہے یا نہیں ہے؟ اب یہ کہتا ہے کہ میں سیوطی کو نہیں مانتا, تو میں ان کے اپنی کتابوں سے ثابت کر لیتا ہوں. ان کے اپنی اس کتابوں سے میں وکھانا انہوں کہ کہتے ہیں سیوطی کو میں نہیں مانتا. آپ اجماع دکھائیں, اور آپ کے اجماع ہے نا, اور بھاگنا چاہتے ہو, چپ کر, خاموش, میری باری میں آپ بات نہیں کر سکتے. جب آپ لوگوں نے اجماع کیا ہے کہ بخاری مسلم قرآن کے بھائی ہیں, بخاری مسلم قرآن کے بھائی, اور آپ کے اکابر نے کہا ہے کہ بخاری مسلم کے احادیث قطعی الصدور ہیں, چاہیں تو میں آپ کے کتابوں سے بہت دکھاؤں. واللہ اگر آپ اس لائق ہوتے نا, کہ آپ کے کوئی علمی مقام ہوتا, آپ کو الف بے کا فرق پتہ ہوتا, تو میں بہت سارے دلائل یہاں پہ پیش کرتا. لیکن یہ حیف ہے میرے لیے اور حیف ہے میرے ناظرین کے لیے کہ میں نے آپ جیسے کی مناظرے کا چیلنج قبول کیا, ٹھیک ہے نا, جس کو کچھ آتا ہی نہیں, ادھر آیا ہی تھا بھاگنے کے لیے, ادھر آیا ہی تھے آپ بھاگنے کے لیے کہ میں آپ کو بات نہیں کرنے دوں گا آپ کو. ہاں جی, اب ملاحظہ کریں میرے محترم ناظرین کہ میں ان کے اپنی کتاب سے ان کو دکھا دوں. بھائی یہ کتاب کون سی ہے؟ اس پہ تمہارا اجماع تو ہے نا شیخ صاحب, اس پہ اجماع تو ہے نا, بخاری ہے نا, اور یہ بخاری ہے, یہ کہہ دو محمد بن اسماعیل بھی شیعہ ہو گیا تھا جی, یہ بھی شیعہ ہو گیا تھا, اور بھائی یہ شیعہ ہو گیا تھا. دیکھو اس میں کتنے احادیث موجود ہیں. محمد بن اسماعیل البخاری, یہ حدیث نمبر 1, حدیث 4992, انزل القرآن علی 7 احرف, قرآن 7 حروف پہ نازل ہوئی ہے. ہاں اس نے عنوان یہی رکھا ہے. اور تمہارا اجماع ہے کہ بخاری صحیح ہے یا نہیں ہے؟ اس طرف دیکھو, میری طرف دیکھو. کہتا ہے وہ لے کے آؤ کہ اہل سنت کا اس موضوع پہ اجماع ہو. یہ اجماع تو تمہارا ہے نا کہ یہ قرآن کا بھائی ہے, یہ اس کے سب حدیث صحیح ہیں. اچھا خاموش, تواتر تو میں نے ثابت کر دی, اب مزید سن لو.
عبداللہ ابن عباس سے روایت ہے اقرانی جبرائیل علی حرف فراجعته فلم ازل استزید ويزيد حتى انتهى الى 7 احرف. جبرائیل نے مجھے 7 حروف قرآن کے پڑھائے. اگلا حدیث 4992 یہ عمر بن الخطاب سے روایت ہے. سمعت ہشام بن حکیم یقرأ سورۃ الفرقان پڑھ رہا تھا، پھر میں نے اس سے لڑائی ہو گئی، پر رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ نزل القرآن علی 7 احرف. بلے ان القرآن انزل علی 7 احرف. یہ دیکھو ان القرآن انزل علی 7 احرف. خاموش ہو جاؤ. اتنے احادیث میں دکھاؤں گا نا، اتنے مختلف طرق سے اور ان سب کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ اس میں اختلاف الفاظ ہیں. تو بقی 6 حروف کہاں ہیں؟ اور تم نے جو فتویٰ دے دیا نا کہ جو قرآن کے نقصان کا قائل وہ تو کافر ہے، یہ تو بخاری خود کافر نکلا ہے بھائی، مسلم بھی کافر نکلا ہے. صحیح مسلم شیخ صاحب، صحیح مسلم چاپ دار الفکر سنہ 2003 میں چھپی ہے، ملاحظہ کر. بیان ان القرآن نزل على 7 احرف. آئے ہائے 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 تواتر 27 صحابی سے، ٹھیک ہے نا. اب کہتا بخاری مسلم میں دکھاؤ، بخاری مسلم میں بھی دکھا دیا. ہائے 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 بخاری مسلم میں بھی دکھا دیا. اب ہم مجھے دکھاؤ. آپ نے کہا نا شیخ صاحب کہ یہ اختلاف قراءات ہے، اس پہ ترجمہ ہے کہ اختلاف قراءات نہیں ہے، تو بقیہ حروف کہاں ہیں؟ حروف کہاں ہیں؟ قرآن کے 7 احرف کہاں ہیں؟ ٹھیک ہے نا. یہ بھی حدیث جو ہے عمر بن الخطاب سے مروی ہے، عبد الرحمن ابن عبد القاری عمر بن الخطاب سے. پھر یہی روایت دوسرے طریق سے مسور ابن مخرمہ سے بھی روایت ہے. مسور ابن مخرمہ بھی یہی روایت کرتا ہے. ٹھیک ہے نا بھائی. پھر مسلم میں ملاحظہ کریں، یہ مسلم کی حدیث نمبر ہے 820. یہ ابی ابن کعب سے مروی ہے. یہ ابی ابن کعب سے مروی ہے کہ ابی ابن کعب کہتا ہے میں مسجد میں گیا، ایک شخص ایک طرف قرات کر رہا ہے، دوسری طرف قرات کر رہا ہے، تیسری طرف قرات کر رہا ہے. میں نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک اور انداز میں سنا تھا، میرے دل میں بڑا شک پڑ گیا. فسقطت فی نفسی من التکذیب. مجھے تو بڑا شک ہوا تھا کہ کیا حساب کتاب ہے. تو میں رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گیا، تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ 7 احرف، 7 حروف پہ قرآن، 7 احرف، 7 حروف پہ قرآن نازل ہے. ٹھیک ہے نا. ہاں ایسا یا بھائی تم جا کے ابھی بھائی آپ کی علمی حد لیول کیا ہے بھائی؟ آپ نے یہاں پہ آج اپنا علمی لیول جو دکھایا نا، میٹرک کے ایک بچے کا آپ سے زیادہ اللہ جانتا ہے، میٹرک کے جو لڑکے ہوتے ہیں نا وہ آپ سے زیادہ بہتر یہاں پہ مناظر کر سکتے ہیں. اگر مطالعہ کر کے آ جاتے نا قرآن پر، بہتر سوالات کر سکتے ہیں. کچھ بھی نہیں اس کے پاس، کچھ بھی اس شخص کے پاس نہیں ہے. ڈر کے اس کو کہ ماڈریٹر کو نہیں ماڈریٹر کو کس لیے مانتا ہے؟ ماڈریٹر کو اسی لیے نہیں مان رہا تھا کہ یہ مجھے بات کرنا نہیں دے رہا تھا نا. اس کو پتہ نہیں تھا کہ میں جب بات کروں گا تو میں اس کو نہیں سنوں گا، کیونکہ اس نے تیہ یہ کر رکھا تھا کہ میں اس کو بات نہیں کرنے دوں گا. خاموش ہو جاؤ، میں نے آپ کی بات سننی ہی نہیں ہے. ٹھیک ہے نا بھائی. خاموش شیخ صاحب یہ کتاب سے یہ بخاری ہے، چاپ دار الفکر ہے، دار حیات تراث العربی. ہاں یہ حدیث جو ہے مسور ابن مخرمہ سے ہے. یہ حدیث مسور ابن مخرمہ سے ہے. نزل قرآن علی 7 احرف. اور عبد الرحمن ابن عبد القاری 2 صحابی سے. ٹھیک ہے نا. عبداللہ ابن عباس کا دکھایا، ابی ابن کعب کا دکھایا، ابھی بہت سارے صحابہ کا میں دکھاؤں گا کہ تواتر فوق حد تواتر ثابت ہو جائے گا آپ کی کتابوں سے. اب آتے ہیں جامع البیان کی طرف. یہ جامع البیان تعویل آیل قرآن ابن جریر طبری کیا. یہ حدیث جو ہے عبد الرحمن ابن ابی بکرہ اپنے والد سے روایت کرتے ہیں 7 احرف. عبد الرحمن ابن ابی بکرہ اپنے والد سے روایت کرتے ہیں. ٹھیک ہے نا. یہ دوسرا اگلا صحابی. بعض صحابہ کا میں آپ کو دکھا دیتا ہوں. یہ
یہ عمر بن الخطاب کی حدیث ہے، حدیث نمبر 14 یہاں پر. اچھا، یہ عبداللہ ابن عمر کی حدیث ہے. النافع عن ابن عمر انزل القرآن على 7 احرف. عبداللہ ابن عمر کی حدیث ہے. اچھا، اللہ آپ کا بلا کرے، یہ ام ایوب کی حدیث ہے، یہ بھی صحابیہ ہے. نزل القرآن على 7 احرف. یہ حدیث عبداللہ ابن عباس کی ہے، 7 احرف. ٹھیک ہے نا. یہاں پہ سلیمان ابن سرد کی حدیث ہے، بلے 7 احرف، 7 احرف. اچھا، اللہ آپ کا بلا کرے. کتنا 1 منٹ مزید میرے رہتے ہیں نا، 4 منٹ آپ نے دیے تھے، 10 منٹ میرے اپنے تھے. یہ انس بن مالک کی حدیث ہے. انس بن مالک کی حدیث ہے 7 بلغ 6 او 7. ٹھیک ہے نا. بھلے یہ ابی ابن کعب کی حدیث ہے 7 احرف. اللہ آپ کا بلا، بہت سارے صحابہ کی حدیث ہے 7 احرف کی حدیث. یہ زر ابی سے روایت کرتے ہیں 7 احرف کی. تو بہت بے نہایت احادیث ہے میرے محترم ناظرین، بہت سارے صحابہ کی 7 احرف. تو شیخ صاحب نے کہا کہ یہ حروف یہ اختلاف قراءات ہے، اس میں تو اجماع ہے کہ اختلاف قراءات نہیں ہے. تو بقیہ حروف دکھاؤ شیخ. یہ تو آپ سے سوال کرنا ہی بیکار ہے، کیونکہ آپ کے یہ باتیں آپ کو ذہن میں بھی نہیں ہے کہ کیا چیز ہے. بھائی میرا ٹائم ختم ہے جی، اس سے سوال کرنا ہی بیکار، اس کو کچھ آتا ہی نہیں ہے. سوال کیا کریں؟ آپ پھر آ جاتے ہو. آ جاؤ تم شیخ، بات کرو. یہ آخری راؤنڈ ہے بھائی، سب سے پہلے آخری راؤنڈ ہے بھائی. کہ یہ 7 حروف نہیں دکھایا نا، حروف 7 نہیں دکھا سکا تو بس ختم ہے مناظرہ. یار 7 ثابت ہو پر مناظرہ ہی نہیں ہے، مناظرہ ہمارا ہے. اور 7 حروف سب حروف کتاب غالب کی تو بات نہیں کر رہے ہیں، اشعار غالب کی، سب قرآن کی بات کر رہے ہیں. قرآن کے 7 حروف پہ نازل ہوئی ہے، وہ اس کے 1 حرف باقی ہے، 4 غائب ہے. کہاں ہے وہ 4؟ تعریف ثابت ہو گیا نا. کتاب الخصال والے نے نہیں لکھا، ان سے پوچھو. تو میں نے کب کہا کہ شیخ کتابوں میں شیخ اہل بیت علیہ السلام نے نہیں بولا کہ قرآن میں نقصان نہیں ہے؟ میں نے کب بولا؟ چپ کر کے سنو، چپ کرو. تو آپ نے کون سے متواتر شیعہ حدیث دکھا دیا ہے؟ متواتر شیعہ حدیث دکھاؤ. چپ کریں، بات سنیں. ہاں دیکھیے ہمارا موضوع 7 احرف نہیں ہے. قرآن کے 7 حروف کی بات کر رہے ہیں نا، پھر بول رہے ہیں آپ موضوع نہیں ہے. اب بھائی آپ کو نہیں سمجھ آئی؟ اب بھائی بات سنو، 7 احرف یعنی قرآن کے 7 احرف. آپ بول کیوں نہیں؟ قرآن کے 7 احرف پہ نازل ہوئی ہے، 6 غائب ہو گئے جی. بات سنیں، آج سنیں، اپنے ابو کی بات سنیں آپ. اسی لیے تو کہا تھا کہ ماڈریٹر ہونا چاہیے نا، ایک دوسرے کے بات بیچ میں نہ بولیں. آپ نے کہا تھا ماڈریٹر نہیں چاہیے. یہ تو آپ کے اپنی قصور ہے نا، میرا قصور تھوڑی ہے. تم جان بوجھ کے کر رہے ہو، اب تم جان بوجھ کے کر رہے ہو. میرا ٹائم شروع ہو گیا، چل رہا ہے، لیکن تم بولی جا رہے ہو. بات کریں، بات نہیں سن رہے. ٹائم دوبارہ لگا دی نا، بات کریں. اب بولنا نا. دیکھیں ہمارا موضوع 7 احرف نہیں ہے. یار یہ آپ کیوں بولتے ہیں بیچ میں؟ مجھے تو میں نے کب بولا بھائی؟ میں تو سن رہا ہوں، میں ہنس رہا ہوں. آپ کا آپریٹر جو ہے وہ بول رہا ہے، وہ کیوں بول رہا ہے؟ میرے ٹائم میں وہ اس کی آواز نہیں آ رہی، آپ بات کرتے جائیں، اس کی آواز نہیں آ رہی ہے. میں بات کرتے جائیں یوٹیوب فیس بک پہ، جھوٹے انسان. اور مجھے نہیں آ رہی ہے، ادھر نہیں آ رہی ہے، وہ براڈ کاسٹ نہیں ہو رہی ہے، اسٹریم نہیں ہو رہی. وہ آپ کا اپنے روم میں بات کر رہا ہے نا. اچھا چلیں سنیں، اس کو محبت ہو گئی آپ سے، 7 احرف نہیں ہے. آپریٹر کو آپ سے محبت ہو گئی ہے اچانک. ٹائم اب سے شروع ہوگا، سنیں. چلے ٹائم اب چلے، تم کوئی دلیل تو ہونا کہ صرف متواتر حدیث اس شخص نے لانا ہے. یاد رکھو، متواتر حدیث نہیں ہے تو بھاگ جاؤ یہاں سے. متواتر سے بھی متواتر حدیث پیش کرو کہ قرآن محرف نہیں ہے تمہارے مذہب میں. متواتر حدیث آپ نے دکھانی تھی، متواتر حدیث دکھاؤ کہ تمہارے مذہب میں قرآن کی تعریف نہیں ہے. امام المناظرین پھنس گیا جی. ایک حدیث ضعیف حدیث دکھاؤ. چلو متواتر نہیں، ضعیف حدیث دکھاؤ کہ قرآن. ضعیف حدیث دکھاؤ یار، ضعیف حدیث دکھاؤ، ضعیف حدیث دکھاؤ. تحریف قرآن پر کوئی روایت پڑھیں. کوئی ضعیف حدیث دکھاؤ شیخ صاحب، ضعیف حدیث مجھے دکھا دو کہ قرآن محرف نہیں ہے. صحابی کا قول، حدیث چھوڑو، صحابی کا قول دکھاؤ. تحریف قرآن پر ایک روایت پڑھیں آپ، متواتر ہو، متواتر لفظی ہو، اس میں یہ ہو قرآن محرف ہوا ہے، اہل سنت کا مختار مذہب ہو، آپ یہ پیش کریں، پھر بات بنے گی.
اور ہماری سنیں اب آپ تو قرآن نہیں پڑھ سکے، آپ کو توفیق نہیں ہو سکی، ہم سے سن لیں قرآن کیا کہتا ہے اپنی حقانیت کے متواتر بارے میں۔ حدیث چاہیے، صرف آپ نے خود شر رکھا ہے کہ صرف قرآن متواتر حدیث سے اوپر دلیل ہے، اور صرف متواتر قرآن حدیث سے بات اوپر کرنی ہے۔ پھر میرے چلیں۔ بارے میں بولی جا رہے ہو۔ اور جب آپ نے خود شرط رکھا ہے کہ صرف متواتر حدیث، میں نے کہا ضعیف حدیث لے کے آؤ۔ متواتر تم نے پیش کرنی ہے، جاہل انسان، مدعی تم ہو، اور بھائی دونوں نے پیش کرنی ہے، شرط ایک طرف کے لیے نہیں ہوتی، مدعی تم ہو، مدعی تم ہو، دونوں طرف نے کہا کہ پیش متواتر کرنی حدیث ہے۔ لے کے آنی ہے۔ آپ نے متواتر دونوں نے لے کے کہا، آنی ہے یہ کہ کہا، قرآن کامل ہے، میں نے لانا ہے کہ تمہارے مذہب میں قرآن ہے ہی نہیں جی، مدعی نے قرآن ہی دعویٰ نہیں ہے کرنا تمہارے ہوتا ہے، مذہب اس میں۔ نے دلیل لانے ہوتے ہیں۔ البینۃ علی المدعی، اتنا بھی نہیں پتا آپ کو؟ آپ جو مرضی دلیل لے کے آؤ، ہم دلیل ہمارا کام ہے کہ انہیں متواتر لے کے آئیں۔ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا ذالک الکتاب لا تو بھائی ریب تیرا فیہ، کیریئر ختم ہو گیا شیخ صاحب، تم نے اپنی مولویت کا کیریئر تم نے تباہ کر دیا آج میں، ذالک الکتاب سب کو لا پتہ ریب چل گیا فیہ کہ اس کو ھدی کچھ نہیں آتا۔ للمتقین۔ شیعہ تو ادھر ہی جا کے نہ فیس بک پہ ترجمہ کیا کلپ بناتا، کرتا ہے، تیرے لیے یہ بہتر تھا۔ عظمت کتاب ہے جس میں کوئی شک و شبہ نہیں، ہاں تو اس کے 6 حروف ضائع ہو گئے نا۔ کہتا ہے کہ اس میں کوئی شک و شبہ نہیں، شک و شبہ نہیں، شک و شبہ نہیں، قرآن کہتا ہے، کہاں قرآن تو 6 حروف کہاں قرآن گئے؟ اور 6 حروف کہاں گئے؟ اب یہی ہے نا، قرآن میں جب کہتا شک ہی نہیں ہے اور تم نے اجماع کیا کہ اس کے 6 حروف غائب ہیں، تو تم قرآن مسلمان کہتا ہے نہیں ہیں جس پر۔ میں کوئی شک و شبہ نہیں۔ تمہارا تفسیر نمونہ والا ترجمہ کرتا ہے یہ وہ باعظمت کتاب ہے جس میں کوئی شک و شبہ نہیں۔ اب سنو آیت نمبر 2، وَإِنَّهُ لَكِتَابٌ عَزِيزٌ لَا يَأْتِيهِ الْبَاطِلُ مِنْ بَيْنِ يَدَيْهِ وَلَا مِنْ خَلْفِهِ تَنزِيلٌ مِنْ حَكِيمٍ حَمِيدٍ۔ یہ سنو ترجمہ، یہ وہ باعظمت کتاب ہے جو قطعاً ناقابل شکست ہے، کوئی باطل تیرے جیسا نہ تو اس کے سامنے سے آ سکتا ہے نہ ہی اس کے پیچھے سے، کیونکہ یہ صاحب حکمت اور قابل تعریف خدا کی طرف سے نازل کی گئی ہے۔ یہ دیکھیے قرآن اپنے بارے میں کیا کہتا ہے۔ قرآن تو کہتا ہے کہ مجھ میں شک کوئی نہیں، یہ قرآن اللہ کی طرف سے نازل کیا گیا ہے، قطعاً ناقابل شکست ہے، کوئی باطل نہیں آ سکتا۔ اور تیسری آیت بھی سنیے، وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا بَيِّنَاتٍ قَالَ الَّذِينَ لَا يَرْجُونَ لِقَاءَنَا ائْتِ بِقُرْآنٍ غَيْرِ هَذَا أَوْ بَدِّلْهُ قُلْ مَا يَكُونُ لِي أَنْ أُبَدِّلَهُ مِنْ تِلْقَاءِ نَفْسِي إِنْ أَتَّبِعُ إِلَّا مَا يُوحَىٰ إِلَيَّ إِنِّي أَخَافُ إِنْ عَصَيْتُ رَبِّي عَذَابَ يَوْمٍ عَظِيمٍ۔ شیعہ ترجمہ سنو، اور جس وقت ہماری واضح آیات انہیں سنائی جاتی ہیں تو جو لوگ ہماری ملاقات کی امید نہیں رکھتے کہتے ہیں کوئی اور قرآن لے آؤ، یہ قرآن نہیں ہمیں پسند۔ اللہ یاری صاحب سنیں قرآن آپ کے بارے میں کیا کہہ رہا وہ ہے، آپ کے متواتر کوئی روایات اور ہیں نا۔ قرآن لے آؤ، اس کے علاوہ یا اسے تبدیل کر دو اور اس میں بتوں کی مذمت والی آیتیں نکال دو، کہہ دو مجھے حق نہیں کہ میں اسے اپنی طرف سے تبدیل کر دوں، میں تو صرف اس کی پیروی کرتا ہوں جو مجھ پر وحی ہوتی ہے۔ ان اتبع الا ما یوحى الی، میں صرف اس کی پیروی کرتا ہوں جو مجھ پر وحی کی جاتی ہے۔ انی اخاف ان عصیت ربی عذاب یوم عظیم۔ پھر قرآن اپنا تعارف خود کرواتا ہے، قرآن کس زبان سے اترا، حدیث متواتر پڑھو نا شیخ، متواتر حدیث کیوں نہیں پڑھتے؟ اس کا عروف سما سے کیا تعلق ہے؟ تاکہ اس کا تم عروف سمجھو، تاکہ تم سمجھو، تاکہ تم سمجھو۔ وقال الذين كفروا لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فيه لعلكم تغلبون۔ یہ کافروں کا کام ہوتا ہے، جب قرآن پڑھا جاتا ہے تو آگے سے دنیا نکالتے ہیں، شور ڈالتے ہیں کہ کسی طریقے سے بھئی قرآن نہ ہم سن پائیں۔ تو قرآن سنو، چپ کر کے سنو، اگلی آیت کریمہ سنو، انا نحن نزلنا الذکر وانا له لحافظون۔ بے شک ہم نے قرآن نازل کیا، ہم قطعی طور پر اس کی حفاظت کریں گے، ہم حفاظت کریں گے۔ شیعہ ترجمہ تفسیر نمونہ والا پاگل تھا، غلط ترجمہ کرتا رہا،
قرآن کے علاوہ کچھ اور اگر یہاں مراد ہے تو پاگل تھا وہ. انا نحن نزلنا الذکر وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ. قرآن اللہ کے ذمے ہے، اللہ نے اس کی حفاظت کا ذمہ لیا ہوا ہے. آگے آیت نمبر 6 سنیے. إِنَّهُ لَقَوْلُ رَسُولٍ كَرِيمٍ وَمَا هُوَ بِقَوْلِ شَاعِرٍ قَلِيلًا مَا تُؤْمِنُونَ وَلَا بِقَوْلِ كَاهِنٍ قَلِيلًا مَا تَذَكَّرُونَ تَنزِيلٌ مِّن رَّبِّ الْعَالَمِينَ وَلَوْ تَقَوَّلَ عَلَيْنَا بعد الاقاویل لأخذنا منہ بالیمین. سنیے شیعہ کیا ترجمہ کرتا ہے کہ یہ قرآن ایک بزرگوار رسول کی زبان سے نکلا ہوا کلام ہے اور یہ کسی شاعر کا قول نہیں، لیکن تم بہت کم ایمان لاتے ہو. نہ ہی یہ کسی کاہن کا قول ہے لیکن تم بہت ہی کم متذکر ہوتے ہو، بلکہ یہ وہ کلام ہے جو عالمین کے پروردگار کی طرف سے نازل ہوا ہے. اگر وہ ہم پر جھوٹ باندھتا تو ہم اس کو پوری قدرت کے ساتھ پکڑ لیتے. اگر رسول جھوٹ باندھے تو اللہ کہے میں اس کو پکڑ لوں گا، اور تم کہتے ہو کہ قرآن صحابہ نے محرف کر دیا تو اللہ نے کچھ نہیں کیا. اس قدر بدتمیز انسان ہو تم. اگلی سنو. ان هذا القرآن يهدي للتي هي اقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات ان لهم اجرا كبيرا. یہ قرآن بالکل سیدھے رستے کی ہدایت کرتا ہے. قرآن تو کہتے ہیں میں ہدایت دیتا ہوں، تم کہتے ہو قرآن ناقص ہے. تم کہتے ہو قرآن محرف تمہارے ہے. متواتر احادیث کہتی ہیں. نہ جھوٹ نہ بولو، میری بات میں نہ بولو، جھوٹ نہ بولو. تو بتاؤ ایک قرآن کیا کہتا تو لے ہے؟ کے آؤ نا، تو قرآن ایک ضعیف بالکل حدیث لے کے آؤ کہ سیدھے قرآن راستے کامل کی ہے. ہدایت کرتا ہے اور اعمال صالح انجام دینے والے مومنین کی بشارت دیتا ہے کہ ان کے لیے بہت بڑا اجر ہے. اگلی آیت کریمہ سنیے اور دل تھام لینا کہیں اٹیک ہی نہ ہو جائے. ان علینا جمعہ وقرآنہ. شیعہ ترجمہ کرتا ہے اس کا کیونکہ اس کو جمع کرنا اور پڑھنا ہمارے ذمہ ہے. یہ اور کون آپ کہہ کہتا رہا ہے؟ پیغمبر نے جمع ہی نہیں کیا، اللہ نے بھی جمع نہیں کی نا، صحابہ نے جمع کی. اللہ کہہ رہا صحابہ نے ہے جلا دیا کہ باقی. ہم اس کے ذمہ دار ہیں. اور آگے بھی سنیے. لا تحرک به لسانک لتعجل به. قرآن کو پڑھنے میں جلدی کرنے کے لیے اپنی زبان کو حرکت نہ دیجیے. اور یہ آیات کریمہ ہیں جو تم نہیں پڑھ سکتے، تمہارے پاس قرآن ہے ہی نہیں. تو حروف ستہ دکھائے نا، پھر حروف ستہ دکھانے میں کیا دقت ہے؟ حروف ستہ کہاں ہے؟ موضوع نہیں ہے نا وہ قرآن موضوع نہیں ہے وہ قرآن سات میں سے 6 سے چلے گئے جی، کہتے موضوع نہیں ہے. تحریف قرآن 7 میں سے قرآن. شیخ صاحب 7 میں سے 6 چلا جائے. قرآن سنو. اگر کوئی سامنے آپ کے سامنے 7 لڈو رکھ دے، 6 اٹھا کے لے جائے، لڈو کم ہوئے نہیں ہوئے؟ ان کانوا صادقین. شیعہ اگر وہ سچے کہتے ہیں تو وہ بھی اس قسم کا کلام لے آئیں. اگر قرآن محرف ہے، قرآن میں اگر زیادتی ہوئی ہے، اور 6 حروف کہاں نا؟ ایسا کلام لے آئے کہ 6 حروف کہاں ہیں؟ شیعہ ہے. شیعہ تفسیر نمونہ کا ترجمہ ہے. چلیں جی، تفسیر نمونے اور نمونے وہ ترجمے کب سے حجت بنے؟ آپ نے متواتر حدیث دکھانی تھی، وہ کیا ہوا؟ اور قرآن تو وہ قرآن تو آیت تو نہیں کہہ رہا کہ حروف ستہ کہاں ہیں. آیت دکھاؤ، چلو آیت دکھاؤ حروف ستہ کہاں ہیں. آیت دکھاؤ حروف ستہ کہاں ہیں. میں اپنی بات کو ایک دفعہ پھر دوہرا دوں. او شیخ صاحب کوئی آیت پڑھو نا. شیخ صاحب ہمارا کوئی موضوع سبع حروف نہیں ہے، ہمارا موضوع تحریف قرآن ہے. اور بات تحریف کی ہے. وہ کوئی آیت پڑھو نا حروف ستہ میں دکھا دو بھائی، ختم ہے. قرآن سے ثابت کرنا، چلو قرآن سے حروف ستہ ثابت کرو. سنا دی ہے. قرآن کہتا ہے ذالک الکتاب لا ریب فیہ کہ ہدی للمتقین. شک ہی نہیں ہے کہ متقین کے لیے ہدایت ہے، متقین کے لیے ہدایت ہے. یہ تو نہیں کہا کہ حروف ستہ کہاں ہے. حروف ستہ دکھاؤ نا. سبع حروف موضوع ہی نہیں ہے نا. شیخ صاحب
اگر آپ کے سامنے 7 پلیٹ بریانی کے رکھ دیں 6 اس میں سے غائب ہو جائیں تو آپ نہیں کہیں گے غائب ہو گئے کم ہو گئے بریانی کہاں قرات کا اختلاف ہے، ہمارا یہ موضوع نہیں ہے. ہمارا موضوع یہ ہے کہ کیا قرآن محرف ہے کہ نہیں. آپ نے احادیث متواترہ چلے جی ٹائم ختم ہے جی ٹائم ختم آپ خاموش ابھی ہمارے دوست شیخ صاحب ابھی برادران آ رہے ہیں ایک منٹ ٹائم ختم ہے آپ کی تھینک یو سر ابھی جو کس کو لے لیں بتاؤ بھائی اپنے ماڈریٹر صاحب کیا ہونے یہ انم بھائی تیار ہو جاؤ یہ شیخ صاحب یہ کہتے ہیں کہ بھائی میں نے قرآن سے ثابت کرنا ہے چلیں جی جی السلام علیکم بات کر علیکم السلام کیا حال ہے آپ ٹھیک ہیں اللہ کا احسان ہے جناب تھینک یو سر سر میں ایک چھوٹی سی بات عرض کرنا چاہتا ہوں پیر صاحب اگر میری بات سن رہے ہیں پہلی بات یہ ہے کہ یہ جو کسی مسجد کے اندر یہ مناظرہ نہیں ہو رہا پوری دنیا کے اندر کم از کم 1800 سے لے کے 2000 افراد بیٹھ کے یہ مناظرہ سن اور تیسری بات یہ ہے میرا تعلق بریلوی مکتبہ فکر سے ہے لیکن خدا شاہد ہے اتنی جہالت آمیز گفتگو میں نے زندگی میں پہلی دفعہ سنی یہ لوگ پورے مکتبہ فکر کی کھلی اڑانے کے لیے آتے ہیں یہ صرف اور صرف اپنے باپ کی قبر کو بیچنے والے یہ لوگ ہیں ان کے پاس علم نام کی کوئی چیز نہیں ہے جتنے بھی آپ کے ساتھ مناظرے ہوئے ہیں وقت کا ضیاع صرف وقت لوگوں کا ضائع کرتے ہیں کچھ تیاری کر کے نہیں آتے لیکن جو تیاری کر کے آتے ہیں وہ بھی ان کا بھانڈا بیچ چوراہے کے پھوٹ جاتا ہے حیرت یہ ہے کہ ان لوگوں نے آج بھی یہ جو مجھے تھوڑے سے کامنٹس کرنے ہیں آپ کے مناظرے کے حوالے سے کہ میری مختلف علماء سے بات ہوئی آپ نے یہ کہا تھا نا کہ ان میں کوئی مرد کا بچہ ہے تو آئے پورے عالم سنیت میں خدا شاہد ہے ہر شخص آپ سے پہلو کترا رہا ہے کوئی شخص آنے کو تیار نہیں اور ان کا صرف یہی کہنا ہے کہ آپ پاکستان میں آئیں پاکستان میں آگے آپ سے بات کریں کس طرح کی بات یہ 2 گھنٹے 1.5 گھنٹہ یہ لوگوں کا ضائع کرتے ہیں ہم نے اس سے پہلے نوری صاحب کی گفتگو سنی 1.5 گھنٹہ ان لوگوں نے ضائع کیا یہ یہاں جو مناظرے ہوتے ہیں ان لوگوں نے اب بھی وقت کے ساتھ چلنا نہیں سیکھا یہ وہی سمجھتے ہیں کہ ہم نے 4 یا 5 یا 6 افراد کو بٹھا کے مناظرہ کرنا ہے فریق مخالف کو یہ پہلے تھکاتے ہیں یہ کوشش کرتے ہیں آپ کو تھکانے کی لیکن یہ اب جانتے نہیں ہیں کہ وقت ان سے کم از کم 100 سال آگے جا چکا ہے اب یہ وقت قدم قدم پہ ٹھوکریں کھا رہے ہیں اور یہ پوری عالم سنیت کو یہ ننگا کر رہے ہیں جو کچھ یہ آ کے انٹرنیٹ پہ کر رہے ہیں حیرت کی بات ہے کہ یہ علامہ صاحب 1 گھنٹہ انہوں نے ضائع کیا لوگوں کا وقت ضائع کیا اور مسئلہ صرف ان کا یہ تھا طارق صاحب کو کیوں نہیں آنے دے رہے تھے یہ صرف اس لیے نہیں آنے دے رہے تھے کہ یہ متواتر آپ کو ٹوکنا چاہ رہے تھے یہ آپ کو بولنے نہیں دینا چاہ رہے تھے ان کا طریقہ کار یہ ہے کہ مناظرے کے اندر آتے ہیں یہ بد تہذیبی کرتے ہیں تاکہ مناظرہ ہو نہ سچائی لوگوں کے سامنے آئے نہ یہ دین کی گفتگو ہے یہ سچائی کی گفتگو ہے ان لوگوں نے اپنے مریدوں کے سامنے سچا ہونا ہوتا ان لوگوں نے اپنے جو آس پاس بیٹھنے والے 6 یا 7 افراد بٹھاتے ہیں یہ ان کے سامنے تمسخرانہ انداز میں ہنستے ہیں حالانکہ یہ شرمندگی کی ہنسی ہوتی ہے اور ہمیں دکھ ہوتا ہے کہ ہم جیسے لوگ جن کا مدرسے سے دور دور تک کوئی تعلق نہیں ہوتا ہم یونیورسٹیوں میں پڑھے ہوتے ہیں لیکن ہمیں پتا ہوتا ہے کہ یہ جو آپ ابھی دلیل دے رہے ہیں آپ نے جب کتاب کا نام لیتا ہے ہمارے ذہن میں فوری طور پہ آ جاتا ہے کہ یہ آپ حدیث پڑھیں گے اللہ شاہد ہے کہ آپ کے دیے ہوئے دلائل میں سے کم از کم 60% ایسے ہیں جو آپ جب دلیل دینے لگتے ہیں تو ہمارے ذہن میں آ جاتا ہے کیونکہ ہم نے کچھ تھوڑی بہت یونیورسٹیوں کے اندر رہ کے کتابیں پڑھی ہیں ان لوگوں نے مدرسوں کے اندر رہ کے کچھ نہیں پڑھا دکھ ہوتا ہے جب ہمارے پڑھے لکھے لوگ آ کے جب آپ یہ کہتے ہیں کہ میں بخاری میں سے یہ حدیث دے رہا ہوں اور یہ کہتے ہیں کہاں لکھا ہے یعنی انہوں نے اپنی حدیث کی کتابیں نہیں پڑھی اور برملا اظہار کیا ہے پروفیسر طاہر القادری نے کہ ہمارے مدرسوں میں وہ تمام احادیث جو اہل بیت اطہار کے متعلق ہیں وہ حذف کر دی جاتی ہیں وہ ان کو پڑھائی نہیں جاتی یہ اب یہ جانتے نہیں ہیں کہ یہ انٹرنیشنلی بیٹھے ہیں یہ جوہلا کے سامنے بیٹھ کے یہ آپس میں منافرت پھیلاتے ہیں فلاں کافر اب وقت ہے اگر ان میں جرت ہے اگر ان میں ہمت ہے اور اگر ان میں غیرت ہے تو آ کے شیعہ کو
पूरे इंटरनेशनल मीडिया के ऊपर बैठ के ये काफिर साबित करे, वरना ये झूठ अलापना बंद करें। ये अहले बैत अतहार का दामन छोड़ चुके हैं। कर हकीकत ये आज भी जनाब रिसालत मआब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ हालत जंग में। बिल्कुल सही फरमाया, अल्लाह आपको इज्जत दे। आनम भाई एक मिनट, अगर शेख साहब आपसे कुछ कहना चाहते हैं तो आप उसको उनका जवाब दे दें। एक मिनट में उनके शेख साहब कुछ कहना चाहेंगे यहाँ पर आनम भाई से? क्यों किया था पहले ये बताएं। बात करें आनम भाई, आनम भाई आप बात करें। म्यूट किया, इसलिए म्यूट किया कि आप लोगों के पास तहजीब नहीं है गुफ्तगू करने की, आप लोगों को मुकालमे की आदत नहीं है, आप लोगों को सिर्फ और सिर्फ आप लोगों की तरबियत है, आप लोगों की तरबियत है कि आप लोग सिर्फ स्टेज पे बैठ के आप लोगों की तरबियत है। आप अपने किसी बंदे को सीए को बुलाकर आप अपनी तारीफें सुन रहे हैं और कह रहे हैं कि जनाब जी ये बीच मुनाजरे में आज तक कभी ऐसा हुआ है कोई बंदा बीच में घुसा है और आकर शुरू हो जाए और आपकी तारीफें करनी शुरू कर दे और आप खुश हो जाए? ऐसा नहीं होता, ऐसा नहीं। चलें, शेख साहब का नुक्ता नजर समझ आ गया। आनम भाई आप बात करें जी सर, बोलें। मेरा ताल्लुक बरेलवी मकतबा फिक्र से है। सुनिए एक सेकंड, इन साहब को सिर्फ स्टेज पे बैठ के जुहला के सामने गुफ्तगू करने की आदत है। इनके पास मुकालमे की अहलियत मौजूद नहीं है। ये किसी एक शख्स को भी गुफ्तगू करने नहीं देते, बात करने नहीं देते, क्योंकि इनको तमीज नहीं सिखाई जाती। इनको सिर्फ और सिर्फ खिताबत सिखाई जाती है। इनको ये नहीं बताया जाता। मैं आज एक चीज का इजहार करना चाहता हूं अल्लाह यारी साहब के सामने एक चीज का इजहार करना चाहता हूं। साहब, मेरे पास एक हुस्न ज़न मौजूद था कि हम बरेलवियों के अंदर हम सबको अच्छा कहते, हम किसी को बुरा नहीं कहते, क्योंकि हमारा ताल्लुक हमने यहां तक किया कि यजीद के वालिद साहब की भी प्रेजिंग शुरू कर। मगर मेरा वो हुस्न ज़न, मेरी वो खुशफहमी टूट गई जब हमारे मकतबा फिक्र के एक आलिम ने स्टेज के ऊपर बैठ के जनाब सैयदा तहरा सलामुल्लाह अलैहा को गलत कहा। वो खुशफहमी, देखिए इस बंदे के पास अहलियत कहते कि इसकी बात सुनो। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं भाई? खैरियत से हैं? सलीम भाई खैरियत से हैं आप? ठीक है इंशाल्लाह? अल्हम्दुलिल्लाह। बात करना सलीम भाई। अल्हम्दुलिल्लाह। शेख साहब बात सुनते मेरी? आप सुन रहे हैं आप बात कर। कुरान पढ़ना शुरू कर दिया है। इनको इतना भी मालूम नहीं है कि जब बातचीत चल रही होती है तो कुरान नहीं पढ़ाया था, कुरान की बेइज्जती है ये कुरान की बेइज्जती कर रहे हैं पीर साहब। ये काहे के पीर साहब है जो कुरान की बेइज्जती कर रहे हैं? ये बिल्कुल सही फरमा रहे हैं। अल्लाह आपको पीर साहब मालूम है, कुरान पढ़ा हुआ हमने, अल्हम्दुलिल्लाह रोज पढ़ते हैं, पता है क्या लिखा हुआ कुरान मजीद के अंदर? पता है? आप पढ़ते जाएं भाई, आप बात करते जाएं। ये इनकी सलीम भाई आप क्या कहना चाहते हैं? बस इतना मैं तिलावत कर रहे हैं, शेख साहब आवाज नहीं आ रही है के अंदर ही ये इन्होंने खुद अपने आप को म्यूट किया शायद और तिलावत करने लगे म्यूट करके। आपको आवाज आ रही है शेख साहब मेरी? आ रही है, आपकी आवाज बहुत क्लियर है। आवाज आ रही है मेरी? आ रही है। शेख साहब मैं बस इतना बोलना चाह रहा हूँ कि जब कुरान मजीद के अंदर जब अल्लाह ताला फरमाता है कि जब मियाँ बीबी में झगड़ा हो जाए, उनमें आपस में तनाजा हो जाए, उनमें बातचीत करना हो, तो अल्लाह ताला ने कहा मॉडरेटर बिठा लो बीच के अंदर, 2 आदमी इस तरफ के 2 आदमी उस तरफ के। मियाँ बीबी के झगड़े में जब ये बात है तो यहाँ तो दीन का झगड़ा चल रहा है, यहाँ तो दीन के बंटवारे की बात चल रही है, तो वहां पर मॉडरेटर बिठाने में क्या दिक्कत थी? कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए थी। बिल्कुल। दूसरी चीज, मैं खुसूसन इसलिए प्रोग्राम देखने आया था ताकि मैं देखूं मैं क्या दलाइल दे रहे हैं शेख साहब, सुन्नी देवबंदी वहाबी क्या दलाइल दे रहे हैं। लेकिन इनके तो इनकी बात देख करके लग ही नहीं रहा इनका लेवल पीर साहब का या इल्मियत का कोई इनका लेवल है इनका। शुरुआत के अंदर जब मैंने देखा था तो मुझे लगा था कोई बात सुनने को मिलेगी, शेख बैठे हैं, लेकिन अक्सर देखने में मिलता है कि ये टोपी लगा करके, पगड़ी लगा करके एकदम हैंडसम होकर के बैठते हैं। पता नहीं ये मुनाजरा करने बैठे हैं कि अपने कोई फैशन शो के अंदर बैठे हैं। ये इल्मी बात कोई जुबान से निकलती नहीं है। इतनी देर से ये बात कर रहे हैं, इतनी देर से ये बोल रहे हैं, मतलब समझ में नहीं आ रहा मैं कि क्या बात करना चाह रहे हैं। पाकिस्तान में जो है ना, पाकिस्तान एक ऐसा मुल्क है, मैं आपको बताता हूँ, पाकिस्तान में खाने की चीजें बहुत आम है, जो बहुत यानी लजीज खाने होते हैं ना, बेहतरीन मिठाइयाँ, बेहतरीन चटपटे, ठीक है ना, और इल्म के लिए मेहनत करनी पड़ती है। हाँ, लड्डू वगैरह, बिरयानी वगैरह, उसके लिए मेहनत इतनी नहीं करनी होती, उसमें खाने में मजा आता है, किताब पढ़ने में, तहकीक करने में तो इनको चाहिए था ना कि खुराक के मुनाजरे में जाए, ये किसी टीवी प्रोग्राम में जाए जहां पर खाने का मुनाजरा हो, वो जीतेंगे इंशाल्लाह ताला।
بالکل علمی مناظرے میں کیوں ہے پھر یہ بات کرنے کے لیے؟ فوڈ شو کے لیے یہ بہت ان کو مناسب اتنی ہے. بھی مطلب وہ نہیں ہے کہ قرآن کی جب یہ بچپن سے سنتا آیا ہوں میں کہ جب بات چیت چل رہی ہوتی ہے تو قرآن نہیں پڑھنا چاہیے, اس پر بیعت بھی ہوتی ہے. جب کوئی قرآن نہیں سنتا ہوتا ہے تو اکیلا قرآن چل رہا ہوتا ہے تو اس کو بند کر دینا چاہیے. لیکن یہ کیا کر رہے ہیں, یہ قرآن پڑھ رہے ہیں, قرآن کی آڑ لے رہے ہیں وہ بات چیت سے بچنے کے لیے. پیر صاحب اگر آپ میں دم تھا, آپ میں صلاحیت تھی تو آپ کو مناظرہ کرنا چاہیے تھا, آپ کو مناظرہ کرنا چاہیے تھا, آپ کو دلائل رکھنے چاہیے تھے. جی بالکل صحیح فرما رہے ہیں. اوکے, بہت مہربانی سلیم بھائی, اللہ آپ کو عزت دے. السلام علیکم طارق بھائی, خیریت سے انشاءاللہ؟ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. محترم ناظرین, شیخ صاحب کا شکریہ اور ان مولانا صاحب کا بھی شکریہ. میں قسم اٹھا کے کہتا ہوں اور میں چیلنج کرتا ہوں ان کو بالکل کوئی مناظرے کا آئیڈیا نہیں ہے. اور پھر یہ ان کا یہ بہتان لگانا, جی فلاں کا رافضی ہو گیا یا یہ ہو گیا یا وہ ہو گیا. خدا کی قسم ہم تو سننے کے لیے آئے تھے کہ یہ آج ہمیں تحریف قرآن کے اوپر یہ گفتگو کریں گے. اور دوسری مزے کی بات ہے کہ ان کو اتنا پتہ نہیں ہے, یہ شیخ علامہ حسن اللہ یاری صاحب کو سنا نہیں ہے. جو قرآن پاک ہمارے سامنے موجود ہے اس پر کسی کا اختلاف نہیں, یہ لا ریب فیہ ہے. مسئلہ یہ تھا کہ ہمارے اہل سنت میں علماء جو اہل تشیع علماء ہیں ان کے بارے یہ ہمارے ہاں یہ تعصب یا یہ بات بیان کی گئی تھی کہ وہ کہتے ہیں کہ یہ قرآن ناقص ہے یا یہ تحریف ہے, یہ 40 سپارے ہیں. ہم نے بچپن سے سنا ہے, 60 سال کے ہونے والے ہیں, یہ 40 سپارے ہیں. اب جب ہم نے دیکھا کہ بخاری و مسلم میں ایسی روایات ملی اپنی ہماری کتب سے اہل سنت سے, تو اس میں بھی اس طرح جی ان میں کمی بیشی ہے. تو ہم نے جب شیخ علامہ حسن اللہ یاری صاحب کی زبان سے یہ باتیں سنی تو ہم چاہتے تھے کہ ان کے مقابلے میں کہ وہ لوگ آئیں اور ان جو بیانات کر رہے ہیں, یہ جو دلائل دے رہے ہیں, یہ جو باتیں سامنے رکھیں عوام الناس کے, اس کا کوئی رد کریں. تو بجائے اس کے رد کرنے کے موضوع انہوں نے رکھا تحریف قرآن. اب بات کرنی تھی قرآن کو, کوئی اللہ کے فضل و کرم سے اس کے جو اس کے علوم ہے, جو اس کے مفاہیم ہے, جو اس کے ایمان ہے, اس کی آیت کو ایک کو بھی منکر ہے وہ کافر ہے. بات ہونی تھی کہ یہ جو روایات ہماری اہل سنت کی کتب میں موجود ہے, بخاری مسلم یا جو امام سیوطی نے لکھی ہیں, ان پر جرا کرنی تھی اور ان کے اوپر انہوں نے بات کرنی تھی کہ یہ جو آپ نے باتیں کی ہیں یہ اس لحاظ سے ہم ان کو رد کرتے ہیں. تو ان کو بالکل پتہ نہیں. دوسری بات ہے کہ یقین کریں کہ پتہ نہیں اس کی شخص کی کتنی عمر ہے. میں نے 100 سے زائد مناظرے دیکھے ہیں تمام مکاتب فکر کے, اور اس کے اندر بھی ایک ٹائم کیپر ہوتا ہے. میں جب بھی گفتگو کرتا تھا میں اس میں پہلے ڈسکلیمر دیتا تھا کہ ان علماء کے جو خیرات ہیں وہ ان کی اپنی آراء ہیں, ان کی رائے ہے, میرا ان سے اتفاق کرنا کوئی ضروری نہیں ہے. نمبر 1. نمبر 2, میں ایک صرف بھائی ٹائم کیپر ہوں کہ میں اس کی پابندی کروں گا کہ بھئی بات جو ہے نا وہ مطلب درمیان میں کوئی مداخلت نہ کرے اور اپنے ٹائم پر بات کرے. اور جتنے بھی یہاں مناظرے ہوئے نیٹ کے اوپر موجود ہے اور ان کو دیکھ لیں, اس کے اندر بھی ایک ٹائم کیپر ہوتا ہے. وہ جیسے ہی ٹائم ختم ہوتا ہے اس وقت وہ ایسے ہاتھ کھڑا کرتا ہے. تو جسٹ لائک یہ کہتے ہیں جی میں ٹائم کیپر کی, یہ کہاں سے آ گیا ٹائم کیپر. اور پھر جیسے حضرت جو ہمارے حضور تشریف لائے تھے انم صاحب, انہوں نے بہت اچھی باتیں کی, میں ان کو انڈورس کرتا ہوں. اور انہوں نے کہا یہ وہ 100 سال پیچھے ہیں. آپ بھائی جدت ہے, لوگ درمیان میں ماڈریٹر بٹھاتے ہیں, میزبان بیٹھتا ہے, وہ بادب مؤدب طریقے سے ایک شخص کو پوری بات کرنے کا موقع دیتا ہے, پھر دوسرے کو بات کرنے کا موقع دیتا ہے. اور یہاں تک کہ مجھ پر یہ الزام ہی لگا کہ یہ دونوں گارجین, یہ ابھی بھی اس نے مجھے گونگلو کہتا ہے, وہ گونگلو بن کر ادھر بیٹھا رہتا ہے. یہ اس کے الفاظ ہیں, یہ اس کی تہذیب ہے, یہ اس کا کلام ہے. اس سے میں عمر میں بھی بڑا ہوں, اس میں ہر یہ علم کی بات کرتا ہے. یہی کہتا تھا متواتر, کیوں نہیں مجھے پتا متواتر کا. متواتر سندی بھی ہوتا ہے اور متواتر لفظی بھی ہوتا ہے اور متواتر سنت بھی ہوتا ہے. یہ پوری امت کا تواتر اس میں کہتا ہے, اس کو اجماع امت بھی کہتے ہیں. تو کیا بات کرتے ہو یار, تم آئے تھے, تمہیں ہم جو انہوں نے پیش کیا تھا دعویٰ کہ یہ حدیث کتب میں موجود ہیں, بخاری و مسلم و دیگر کتب میں, اس کے بارے میں آپ بتاؤ کہ بھئی یہ تمہاری سند کمزور ہے, یہ دلائل آپ کے کمزور ہیں. انہوں نے ہماری بہت دل آزاری کی ہے اور اللہ تعالیٰ ان کو ہدایت دے. اور یہ مؤدب طریقے سے بات کرتے, ان کو اچھے طریقے سے میں وقت لے کر دیتا حسن اللہ یاری صاحب سے. تھینک یو سر, اللہ آپ کو جزائے خیر دے. میں بےزتی کروانا چاہتے ہیں, میں اس لیے چلا گیا تھا. وہ مجھے کہتا اس کو تمیز نہیں ہٹانے کی, یہ نہیں کہتا کہ یہ بھائی میں, وہ کہتے ہیں اس کو پیچھے کرو, اس کو پیچھے کرو. کیا کوئی طریقہ ہے یار بات کرنے کا؟ بہت معذرت چاہتے ہیں آپ سے, آپ کی دل آزاری ہوئی ہے. البتہ جو شخص جس نے آپ کی توہین کیا ہے
سب کے سامنے اس نے اپنی توہین کیا, ٹھیک ہے نا. آپ کی شان پہ آپ کے احترام میں کوئی کمی نہیں آئی ہے, اور سب کے سامنے اس شخص نے خود اپنے آپ کی بےعزتی کرائی ہے. بہت مہربانی طارق بھائی, آپ ان سے دل آزار نہ ہوں, آپ کا احترام سب ناظرین کے سامنے محفوظ ہے الحمدللہ رب العالمین. مولوی صاحب نے اپنی بےعزتی کرائی ہے, آپ کی کوئی بےعزتی نہیں ہوئی. ذیشان صاحب آپ کچھ کہنا چاہیں گے؟ شیخ صاحب یہ آپ پہ اعتراض کر رہے ہیں کہ آپ نے ان کی بے احترامی کی ہے. شیخ صاحب پڑھنے والے ہیں, شیخ صاحب جب آپ کے سامنے بریانی لڈو وغیرہ کا پلیٹ لایا جاتا ہے پھر بھی آپ قرآن پڑھتے ہیں؟ پھر بھی آپ قرآن کھول کے قرآن پڑھنا شروع کرتے ہیں, کھانا کھاتے ہیں؟ ہم قرآن پڑھتے ہیں, ہم قرآن جب ان کے سامنے وہ کھانا لگتا ہے نا, وہ دسترخوان اس وقت بھی کھانا اس میں قرآن شروع کرتا ہے. جب یہاں پہ آپ سے علمی گفتگو کی جاتی ہے نا, آپ قرآن کیوں, کس نے بولا قرآن شروع کرو پڑھنا؟ یہ کوئی تہذیب ہے تمہاری؟ یا قرآن کا ادب یہی ہے کہ لوگ آپ پہ اعتراض کر رہے ہیں, آپ قرآن پڑھنا شروع کرتے ہیں کہ میں تلاوت کر رہا ہوں؟ یہ کوئی طریقہ کار ہے؟ اچھا ایک میں بات سے پوچھ کے اجازت. جی سر پوچھ لیں, آپ بتائیں شیخ صاحب, بتائیں. حضور میری بات سنیے گا ایک منٹ. آپ کہتے ہیں ہم قرآن مجید پڑھتے ہیں, قرآن مجید پڑھتے ہیں, اس کے مفاہیم بھی پڑھتے ہیں, اس کے ترجمہ بھی پڑھتے ہیں کہ نہیں؟ اس میں لکھا ہے کسی کو ترجمہ شیعہ مقبول کا سنا رہا ہوں, شیعہ تفسیر نمونہ کا 30 آیتوں کا ترجمہ سنایا ہے میں نے آپ کو. جب میں نے پہلی 7 آیتیں پڑھی 10 منٹ کا ٹائم گزرا. آپ سے سوال کر رہا ہے ذیشان بھائی, آپ سے سوال ہو رہا ہے, خاموش ہو جاؤ. ذیشان صاحب ایک منٹ خاموش ہو جاؤ یار, بات سنو دوسروں کا. حضرت حضور سوال تو سن لیں. حضور بات قرآن مجید پڑھتے ہیں, بات تو سن لیں نا, کا بات سن لیں, بات سن لیں. یہ کچھ کہہ رہا ہے, میں تو نہیں مناظرہ کر رہا تھا نا. میری نہیں, قرآن پاک میں لکھا کسی کو گونگلو کہیں, آپ کو انہوں نے موٹا کہا تھا, آپ کو غصہ لگا ہے, آپ نے میں ماڈریٹر کو گونگلو کیوں کہا ہے؟ قرآن پاک میں لکھا کسی کا مت نام بگاڑو. قرآن کو صرف پڑھنا ہے کہ جو اس کے مفاہیم کو بھی جاننا ہے, اس کے اوپر عمل بھی کرنا ہے. اس کے لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ, اس میں کیا ہے؟ آپ نے لوگوں کو گونگلو کہنا شروع کر دیا ہے. ہم آپ کے اہل سنت بھائی اور آپ اس کو شیعہ کے چمچے بنا رہے ہیں, ہمیں رافضی بنا رہے ہیں. آپ کو کس نے اختیار دیا کہ آپ ہمیں ہمارے میں بہتان لگائیں؟ ہم تو اس کو رد کے لیے آئے ہیں, اس کے رد کے لیے کہ ہمیں خوشی ہو کہ وہ جو باتیں کر رہا ہے حسن اللہ یاری کہ اس کے مقابلے میں کوئی بندہ ہے آگے بات کر علمی طریقے سے. یہ قلندر بھائی السلام علیکم, کچھ کہنا چاہیں گے؟ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آواز صحیح آ رہی ہے حضرت؟ وہ بہت واضح ہے. جی ہاں, اللہ آپ کو جزائے خیر دے. تھینک یو سر. اچھا, سب سے پہلی بات تو یہ ہے, میں خدا کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں حضرت کہ آج میرا ذہن تھا کہ یہ جو آیا ہوا ہے یہ بڑے دلائل رکھے گا اور اللہ یاری جو ہے نا آج نیچے آ جائے گا. یہ میں سچی بات بتا رہا ہوں. میں سننے کے لیے آتا, میں نے آپریٹر سے بھی کہا تھا کہ اگر طارق صاحب آ گئے اس کو ماڈریٹر پھر وہ بہتر ہے, اگر وہ نہ ہو تو پھر میں بھی حاضر ہوں. اس کے بعد حضرت بات یہ ہے کہ یہ جو ابھی آ گیا ہے اور اس کی جو زبان ہے جس طرح یہ استعمال کر رہا تھا, سب سے پہلی بات تو اس نے مجھے کہا کہ یہ آپ کے اپنے بندے ہیں. میں نے جو بیک گراؤنڈ لگایا تھا, آج میں باہر بیٹھا ہوں کہ شور شرابہ نہ ہو, مائک میں کسی اور کی آواز نہ آئے, تو میں باہر بیٹھا ہوں, یہاں پہ سکون ہے. تو میں نے بیک گراؤنڈ لگائی تھی. میں خدا کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں کہ میں جس طرح یہ مجھے رافضی کہتا ہے نا, میں اس طرح نہیں. دوسری بات یہ ہے کہ اب یہ آگے حضرت اگر اس کی اس طرح کی زبان ہے, میں تو ہر ایک کو عزت دیتا ہوں. آپ کو حضرت کہتا ہوں, علامہ کہہ دیا, اس نے کہا یہ اس نے آپ کو, او بھائی اس نے آپ کو علامہ کہہ دیا, اس کو میں پیر مفتی ذیشان سعیدی صاحب کہہ رہا تھا. یہ تو کوئی بات نہیں ہوئی نا. دوسری بات یہ کہ ابھی آپ آ گئے ہیں تو ظاہر سی بات ہے آپ بات کریں گے. سب سے پہلے اس کا یہ جھوٹ ہے, میں سب کو کہہ رہا ہوں. پچھلے اس کے ساتھ بات ہوئی تھی, اس نے کہا تھا حدیث متواتر سے آپ نے یہ ثابت کرنا ہے. لفظ کی بات ہوئی ہی نہیں ہے, میں نے 2 دفعہ اس کو سنا ہے. لفظ کی بات نہیں ہوئی ہے, یہ سب سے پہلے اس کا جھوٹ ہے. دوسری بات یہ, اب یہ اپنی چینل سے یہ بنا رہا ہے کہ یہ بھائی میں جیت گیا, اور یہ لوگ اب یہ جو قرآن پڑھ رہا تھا اس لیے پڑھ رہا تھا تاکہ یہ جو اس چینل پہ مناظرہ ہو رہا ہے نا اس کو غلط ثابت کر دے کہ جب قرآن سنایا جاتا ہے اللہ کا یہ حکم ہے, ادھر دیکھو یہ ہو رہا ہے. ابھی وہ اس کا اپنا ایک نظام بنا رہا ہے جو ان لوگوں نے جن کو انہوں پسایا ہوتا ہے نا, یہ جھوٹے پیروں کا. حضرت مجھے پتا ہے, میں نے بہت ٹائم یہاں پہ گزارا ہے. تو یہ جو لوگوں کو جس طرح یہ کرتے ہیں نا, میں نہیں ہوں, میں بریلوی بھی نہیں ہوں, میں خدا کی قسم میرا آپ سے نہیں ہوں جس طرح یہ سمجھتا ہے. دوسری بات یہ ہے کہ اب یہ آ گیا تھا, اس کی اتنی زبان گندی ہے, اتنا ہر ایک کو اتنا ذلیل کر رہا ہے
اس طرح پیروں کی زبان ہوتی ہے. یار آپ آ گئے ہو تو کوئی علم کی بات کرو. اچھا حدیث متواتر پہ مناظرہ طے ہوا ہے, آگے سے اس کے پاس کچھ ہے ہی نہیں, آپ پیش کر رہے ہیں. میں سمجھ رہا تھا کہ ابھی اس کی باری آئے گی نا تو یہ ایسے دلائل لے کے آئے گا نا کہ سب کو پتہ چلے گا. اب یہ حال ہے, آگے سے یہ کہہ رہا ہے کہ میں نے کسی سے بات نہیں کرنی, اپنا موڈریٹر لا نہیں رہا, ہمارے اوپر اعتراض کر رہا ہے. باقی تو یہ سب دیکھیں گے نا تو اس کو سب کا پتہ چل جائے گا کہ یہ کیا ہے. صرف یہ نہیں ہے بھائی کہ آپ ادھر آ گئے, اب یہ آیت قرآن صرف سنا رہا تھا, اور بات کہاں پہ طے ہوئی تھی کہ بھائی متواتر حدیث سے پیش کرنا ہے. دوسری بات یہ کہ اب جب آپ نے وہ دلائل دیے نا, وہ حدیث سے پیش کی حروف سبع والی, اس کے بعد یہ کہہ رہے کہ حروف سبع پر مناظرہ ہے ہی نہیں. تو وہ جو حروف سبع کی بات ہے وہ کس چیز میں ہے؟ قرآن کی بات ہو رہی ہے نا یار, ہر کوئی سمجھ رہا ہے. یہ نہ تو مناظرے کے قابل ہے, میں تو اتنا سمجھ گیا ہوں, نہ یہ مناظرے کے قابل ہے, نہ اس کو آتا ہے. بس اس کو صرف وہی زیر دیتا ہے, وہاں پہ اس نے صرف ہار تو ابھی اس کو ہار پہ نایا گیا نا, بس یہ اسی ہار کے قابل ہے جو اس کو ڈالا گیا ہے. ٹھیک ہے, ابھی یہ وہ والا ہار ہے جو اس نے پہنی ہے, یا وہ والا ہار ہے جو یہ ہار گیا ہے, اس کا بس وہی لیول ہے. ٹیبل رکھا ہوا ہے, ایک بندہ بیٹھ جاتا ہے اور اس کو امام المناظرین کہتا ہے, اور یہ بس خود اپنا جو اس نے دیکھا ہوتا ہے نا وہی بیان کرتا ہے. علم لیول ان لوگوں کی یہ ہے. اگر کسی کی بھی علم لیول صحیح ہونا وہ آ جائے, ٹھیک ہے, مجھے بٹا لے یا طارق صاحب کو بٹا لے, اور حسن العیاری کو اتنا دبائے, میں سب کو کہہ رہا ہوں, ٹھیک ہے, کہ سب جان جائے کہ واقعی حسن العیاری رافضی ہے, جو بھی ہے وہ بالکل ایک نمبر کٹر, بالکل غلط ہے. ابھی ان لوگوں کے پاس اگر مناظرے کا کچھ ہے نہیں تو کیا اس کا سنیں؟ میں نے تو اتنے میسیجز کیے کہ میوٹ رکھو, اس کی زبان ہی نہ کھولو, ضرورت ہی نہیں ہے ایسے بندے کی. سب اتنے لوگ مناظرے کے لیے بیٹھے ہوئے تھے, اتنے زیادہ, میں تو خود اتنا منتظر تھا اس مناظرے کا. اگر اس طرح مناظرہ ہے تو بھائی آؤ ہی نہیں, اپنی بےعزتی کیوں کروا رہے ہو؟ اپنے جو آپ لوگوں کے اپنے مرید ہیں وہی بگڑ جائیں گے کہ یہ کس طرح کا ہمارا پیر ہے. صحیح فرما رہے ہیں. اللہ تعالیٰ آپ کو بہت جزائے خیر دے, بہت مہربانی. اللہ تعالیٰ آپ کو عزت دے. تھینک یو سر, ساتھ دینے کا بڑا شکریہ. جھوم جاؤ, پرواز کرو, کیوں فخر سے سر اٹھا, کیونکہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں انتخاب کیا. صراط حق پر صرف تم ہو, صراط ایمان پر صرف کیا, کیونکہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں انتخاب کیا. صراط حق پر صرف تم ہو, صراط ایمان پر صرف